السلام علیکم ویورس، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، جو ہماری ناول ہے میں ہیر رانجھن یار دی، از قلم فائزہ احمد، تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ناول؟ اسٹارٹنگ کافی ایموشنل ہے اس کی، جو ہماری جو پور سی ہے فیمیل کیریکٹر ہیر، اس کافی مشکلات میں ہے، مطلب کافی ایموشنل کیریکٹر ہے، کافی آزمائشوں میں گھرا ہوا کیریکٹر ہے۔ دھیرے دھیرے کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک اس کی لائف میں بھی آئے گی آسانی، تو جڑے رہیے گا ہمارے اس ناول میں آگے تک کے۔ تو جلد بڑھتے ہیں ہم ہمارے ناول میں آگے کی جانب، ہماری دوسری قسط کی جانب۔ سردار غازان، کیا میں آپ کے روم میں آ جاؤں؟ ملازم کے ہاتھ سے کوٹ لے کر پہنتا وہ چونک کر دروازے میں کھڑی بالا جو دیکھنے لگا، جو آج چہرے پر معصوم سے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ آ جاؤ، گہری سانس لے کر کہتا وہ خود پر پرفیومز کا بے درغ استعمال کرنے لگا تھا۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ نہ مجھے اپنی مما کا نمبر دے دیں۔ بنا کوئی اور بات کیے وہ ڈائریکٹ مطلب کی بات پر آئی تھی۔ مطلب اب میری مما کو تنگ کرنا چاہتی ہے؟ کلائی پر براؤن واچ پہنتا وہ طنز سے بولا۔ نہیں، میں تو ان سے دوستی، میرا مطلب ہے میں مصر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اصل میں اس پر ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی ہے۔ نظریں اس کے شاہانہ کمرے پر جمائے وہ پر اعتماد انداز میں بولی۔ سیریسلی؟ آئی برو جھکا کر بولتا وہ اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ جی، وہ پریشانی سے بولی۔ کتنے لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتی ہو؟ وہ اس کے قریب آتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ جی، پسینہ صاف کر کے وہ حیرت سے بولی۔ میری شادی میری ماموں کی بیٹی فبیہا سے طے ہے، مائی لٹل سویٹ ڈال۔ مسکراتے لہجے میں اسے جتاتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ شرمندگی سے ہونٹ بسور کر رہ گئی۔ اف، ایک نہیں دو ڈائنے ہیں میرے راستے میں معصوم ان چالاکوں سے کیسے نمٹ سکتی ہوں؟ کمرے کی چیزوں کو دیکھتی ہوئی وہ غصے سے بولی۔ گلابی دوپٹہ سر پہ لیے وہ پیدل چلتی آج کام کی تلاش میں نکل آئی تھی۔ گزارا بھی تو کرنا تھا۔ ہاں، اب یہ تھا کہ ایک دو وقت کا کھانا انہیں میسر تھا، لیکن ان پیسوں سے وہ کپڑے جوتے نہیں خرید سکتے تھے۔ بجلی ان کے گھر کی کب سے بجھ چکی تھی۔ بل کے لیے پیسے ہوتے تو لائٹ جلتی نا۔ گرمیوں کے دن تھے، اسے کام کر کے میٹر دوبارہ لگوانا تھا، اسے محنت کرنی تھی۔ ایک دو گھروں میں کام کہا تھا اس نے، لیکن انہوں نے اسے رکھا نہیں تھا، یہ کہہ کر بی بی تم بیمار لگتی ہو، کام کیا خاک کرو گی؟ علاج کرواؤ پہلے اپنا، پھر کام کرنا۔ آنکھوں میں نمی آئی، ہاتھوں سے پوچھتی وہ رکی۔ ایک سامنے ایک بوڑھی عورت بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائی کھڑی تھی۔ ہیر نے اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے اپنے بیگ سے 10 روپے نکال کر دیے۔ وہ عورت 10 روپے لیتی ہوئی گریبان سے بندھی پوٹلی میں ڈالنے لگی۔ اس کی پوٹلی میں جھانکتے ہزاروں کے نوٹ اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ وہ عورت اب کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائی کھڑی تھی۔ اس عورت کو تعصب سے دیکھتی وہ آگے چلتی رکی۔ آگے روڈ جام تھا، شاید کوئی امیر اسامی تھی جس کی گاڑی، پیچھے بھی گارڈز، آگے بھی گارڈ تھی تو آگے بھی۔ سر جھکا کے چلتی وہ لوگوں کی ہجوم دیکھنے لگی، جو اس شخص کی گاڑی کے باہر آتے ہی اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وائٹ سوٹ اور بلیک واسکٹ پہنے، کلائی پر باندھی براؤن واچ، وہ ہاتھ اٹھائے لوگوں کا محبت کا جواب دے رہا تھا، البتہ چہرے پر بیزاری تھی۔ تیمور صاحب بھی ساتھ تھے، جو اسے خوش اخلاقی سے پیش آنے کا کہہ رہے تھے۔ لوگوں سے بات کرتا وہ اسے زہر لگا تھا۔ آخر اس نے کیا کیا تھا ان جیسے غریبوں کے لیے؟ اس کے قدم بے ساختہ ہجوم کی طرف اٹھنے لگے تھے، چہرے پر درد والے تاثرات چھا گئے تھے۔ اتنے لوگوں میں اس کا آگے بڑھنا مشکل تھا، لیکن اس نے آگے بڑھنا تھا تاکہ اپنے سردار کو بتا سکے کہ اس کی ریاست کے لوگ بھوک و افلاس سے مر رہے ہیں۔ آخر وہ کیوں نہیں غریبوں کے لیے کچھ کرتے؟ سارے سکھ امیروں کے لیے ہی تو ہے۔ وہ راستہ بناتی، بہت مشکل سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ ہونٹ بھینچے وہ آگے بڑھنے کی تدبیر سوچنے لگی۔ اس کے گارڈ اب لوگوں کو ہٹانے لگے تھے۔ بے بسی سے وہ ہونٹ بھینچے سردار کو دیکھنے لگی تھی۔ غازان تیمور خان، وہ جو گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا، کسی کی اسپیکر سے آتی بلند آواز پہ اسے رکنا پڑا تھا۔ وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ سب لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے تھے، جو سردار لگانا شاید بھول گئی تھی۔ ریاست میں اسے جرم سمجھا جاتا تھا۔ آنکھوں سے براؤن شیڈ کا چشمہ ہٹاتا وہ اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، لوگ خود بخود اب اسے راستہ دیتے جا رہے تھے۔ یہ بھلا کون تھی جو سردار غازان تیمور کہہ رہی تھی؟ مائک اس نے ایک رپورٹر سے لے لیا تھا۔ تیمور صاحب سمیت سب نے اسے گھورا۔ سردار غازان آنکھیں سکیڑے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو سردار میں نے کیوں نہیں کہا، پوچھیں گے نہیں؟
اس کے سامنے آتی بنا ڈرے جھجکی بولی تھی، پتہ نہیں اس کمزور لڑکی میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی، یا شاید حالات نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اے لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو، تم جانتی ہو تم کس سے مخاطب ہو؟ سردار کے پیچھے کھڑے شخص نے غصے سے اسے ٹوکا۔ جانتی ہوں میں کس سے مخاطب ہوں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ الٹا ان سے سوال پر اتر آئی تھی۔ اب سب لوگ اس لڑکی کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ سردار غازان نے بنا کوئی تعصب چہرے پہ سجائے اس لڑکی کو ایبرو اچکا کر دیکھا، جسے پوچھا ہو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں ان کی ریاست کی ایک معمولی سی لڑکی ہوں جسے یہ نہیں جانتے، لیکن وہ جانتی ہیں، کیونکہ ہمارے سردار جو ہوئے وہ سردار بننے سے پہلے بہت سے عہد لیتا ہے، جن میں یہ عہد بھی ہوتا ہے کہ ان کی ریاست کا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، یہ سب کی مدد کریں گے، یہ غریبوں کو کام دیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان پر سب سے زیادہ حق ہم غریبوں کا ہے۔ لیکن یہ اپنا عہد بھول چکے ہیں، تو میں کیوں مانوں انہیں سردار؟ جب میں اور میرے گھر والے روز بھوکے سوتے ہیں، میں ہی کیوں یہاں پر بہت سے میرے جیسے روز بھوکے سوتے ہیں، تو وہ کیوں مانے انہیں سردار؟ اس کی آواز میں چھپا درد وہاں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا سوائے اس شخص کے جو اس کے چہرے پر چھائے غم کے بادل دیکھ رہا تھا۔ تیمور صاحب اس لڑکی کی خبر لینے آگے بڑھنے لگے تھے جب سردار غازان نے ان کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے مجھ پر ایک احسان کیا جو مجھے یاد ہے، ایک بار میرے کہنے پر انہوں نے مجھے نوکری دلوائی، لیکن مجھ غریب پر چوری کا الزام لگا کر وہاں سے مجھے نکال دیا گیا۔ کیا ان کا حق نہیں ہم غریبوں کی خبر لیتے رہنے کی؟ میں نہیں مانتی آپ کو اپنا سردار، اس گستاخی کے لیے مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ آخر میں اس کی آواز بھررانے لگی تھی۔ وہاں اس کی آواز کے علاوہ کوئی دوسرا شور نہیں تھا۔ سردار غازان تیمور خان 2 قدم چل کر اس کے قریب آ رکا تھا۔ کچھ اور بھی کہنا ہے آپ کو؟ دونوں ہاتھ کمر پہ باندھے وہ سنجیدگی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کا آپ کہنا ہی ہیر کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ کس کمپنی میں جاب ملی تھی آپ کو؟ وہ اس معمولی لڑکی کو بھول چکا تھا۔ دن میں وہ بہت سارے لوگوں سے ملتا تھا، ایسے وہ عام چہرے والی لڑکی کو کیسے یاد رہتی؟ سردار آف گروپ آف کمپنی، وہ سر جھکا کر بولی۔ احمد، اس کی پکار پر ایک سوٹ بوٹ آدمی سرد سے اس کے سامنے آیا۔ ان کے گھر کا ایڈریس نوٹ کرو۔ اس کے سرد لہجے پر وہ آدمی جلدی سے اس کا گھر کا پتہ پوچھنے لگا۔ کچھ سوچ کر بتاتی وہ پلٹنے لگی تھی۔ وہ اتنا کچھ تو کہہ چکی تھی، لیکن اب اتنے لوگوں کو اپنی طرف دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ اسے ایسے کہنے پر مجبور کیا تھا اس کے بھائی نے، اس کے ہاتھوں پہ پڑے چھالوں نے، اس کے دھوپ سے ہوئے سانولے رنگ نے، جو انہیں تو یہ کہتا تھا کہ وہ اسکول جاتا ہے، لیکن اس کا حلیہ صاف بتاتا تھا کہ وہ اسکول نہیں جاتا۔ وہ اپنی بہن کو بے وقوف سمجھتا تھا، اس کا تھکا وجود اسے خون کے آنسو رلاتا تھا، لیکن وہ بتاتا بھی تو کچھ نہیں تھا۔ آخر وہ کیا کرتی، کہاں جاتی؟ آج سردار کو دیکھ کر پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی۔ 1 منٹ محترمہ، وہ اسے پلٹتا دیکھ کر اس کو پکارتا ہوا ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا بولتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تیمور صاحب نے کافی غصے سے اپنے خودسر بیٹے کو دیکھا جس پر ان کا رنگ کم ہی چڑھا تھا۔ انہوں نے شاید غلطی کر دی تھی اسے سردار بنا کر، لیکن کیا کرتے، آخر یہ پگڑی اسی کے سر جانی تھی، گھر کا بڑا بیٹا جو تھا۔ 1 منٹ محترمہ، اس کی گمبھیر آواز ہیر کو ڈرا گئی تھی۔ کیا وہ اسے کوئی سزا دینے والے تھے یا پھر تھپڑ نہ مارے؟ دل میں خوف کی لہر سی دوڑی گئی تھی۔ یہاں سے بھاگ جا ہیر، کہ یہ پولیس کو ہی نہ دے دے۔ دل میں سوچتی بنا اس کی طرف پلٹتی ہوئی تیز قدموں سے جانے لگی تھی جب اس کا آدمی سرعت سے ہیر کے سامنے آیا تھا۔ ہیر نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کے سامنے آ کر رکتا بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ ہیر کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ لوگ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، ایک آسمان تو دوسرا زمین۔ وہ شخص دیکھنے میں ہی آن بان والا لگتا تھا، جیسے پیدا ہی سرداری کرنے کے لیے ہوا ہو۔ ہیر رضا، دھیمے لہجے میں نام بتاتی وہ اس گھڑی کو کوسنے لگی تھی جب وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ چلیے میرے ساتھ۔ گاڑی کی جرنی بڑھتا وہ دھیمے لہجے میں بولتا گاڑی کے اندر بیٹھ کر۔ دھوپ بہت تیز تھی، حالانکہ اس پر ایک ملازم چھتری تانے کھڑا تھا، لیکن دھوپ کی تیز شعاعیں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھتا۔ اب اس لڑکی کو دوسری گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ سردار کی گاڑی تھی، اس پر وہی یا پھر اس کا باپ بیٹھ سکتا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، مجھے جانے دے پلیز۔ کانپتا وجود ہاتھ جوڑے وہ اس شخص کی منت پر اتر آئی تھی۔ کام چاہیے؟ اس کے سرد لہجے پر وہ ایک دم چپ ہوئی تھی، پھر کچھ دیر بعد سر ہاں میں ہلا دیا۔ تو پیچھے جو گاڑی ہے اس میں بیٹھے، وہ کہہ کر گاڑی کا شیشہ چڑھا چکا تھا۔
یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اسے کہیں جانا بھی تھا، لیکن اس لڑکی کا مسئلہ وہ پہلے سالو کرنا چاہتا تھا. تیمور صاحب اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے. کیا ضرورت تھی ایسی معمولی لوگوں کو منہ لگانے کی؟ اب یہی پکس صبح تم اخبار وغیرہ میں آئیں گی. کیا وہ لڑکی اس لائق ہے کہ تمہارے سامنے کھڑی ہو کر بات چیت کر سکے؟ ان کے پھنکارتے لہجے پر بنا انہیں دیکھے وہ لیپ ٹاپ اوپن کر گیا تھا جس پر تیمور صاحب نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تھا. بیٹھے. اس کا خاص ملازم اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا. جو 2 شخص اس گاڑی میں سوار تھے وہ پیچھے والی گاڑیوں میں چلے گئے تھے. ہیر نے مڑ کر اس گاڑی کو دیکھا جو اسٹارٹ ہوتی آگے بڑھنے لگی تھی. میم پلیز. خادم محمد کے پھر سے کہنے پر وہ جھجکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی. اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سردار غازان کی گاڑی کی توقع کرنے لگی تھی. ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ سخت پریشان تھی. یہ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کہیں مار نہ دے. لیکن ایسے لگتے تو نہیں ہیں. وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی وہ چونکی تھی. گاڑی جس جگہ رکی تھی وہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا. یہ یہاں کیوں لے آئے مجھے؟ وہ اچھل کر رہ گئی تھی. سامنے کھڑی عالیشان عمارت کو دیکھ کر سردار غازان کے مسلک گار سرحد سے اس کی گاڑی کا ڈور کھولنے کے لیے بھاگے تھے. گاڑی سے نکل کر اس نے فون ملا کر کسی سے بات کی، پھر آگے کی طرف بڑھا. آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ سردار غازان تیمور خان سے سوال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، لیکن وہ لڑکی سمجھتی تب نہ. تیمور صاحب گاڑی کے اندر ہی رہے. وہ اپنے بیٹے کی طرح بے وقوف نہیں تھے جو لوگوں کے مسئلے خود سالو کرتے پھرتے. ان کا خیال میں ان کے بیٹے کی عقل کو تو گھاس چرنے گئی ہوئی تھی. یہ جاب میں نے دلائی تھی آپ کو. جب تک میں یہاں سے آپ کو نہ نکالوں آپ نے یہاں سے کہیں نہیں جانا. چلے اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. سرد لہجے میں کہتا وہ کچھ گارڈز کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتا اندر کی طرف بڑھا. 3-4 اس کے پیچھے تھے. انہی میں ہی رضا بھی تھی جو قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی. اتنی ذلت و بےزتی کے بعد اس کا دل اندر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی. یہ پیٹ کی بھوک بڑے بڑوں کو جھکا دیتی ہے. وہ تو پھر ایک ادنا سی کمزور سی لڑکی تھی. آفس ورکر کے کام کرتے ہوئے چوکے. مین انٹرسٹ سے زیادہ دور تو نہیں تھی کہ وہ سردار غازان تیمور کی موجودگی محسوس نہ کر سکتے. سب اپنا کام ترک کر کے ایک دم اپنی اپنی چیئر سے کھڑے ہوئے تھے. دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ سب پر طائرانہ سی نظر ڈال رہا تھا. گڈ آفٹرنون سردار. سب نے ایک زبان ہو کر احترام سے سر جھکا کر اسے وش کیا تھا. جواباً گڈ آفٹرنون کہتے ہی وہ ہال کے وسط میں آیا. اب سب حیرت زدہ اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کو بآسانی دیکھ سکتے تھے. گلابی چادر کو ماتھے تک کھینچ کر لاتی وہ سخت نروس تھی لوگوں کی نگاہوں سے. 20 تاریخ کو کتنے پیسوں کی چوری ہوئی تھی آفس سے؟ اس کے سرد آواز سے سب کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑا گئی تھی. سردار 3 لاکھ ہی. سارا نے سر جھکا کر ادب سے اسے جواب دیا. اور کس نے کی تھی؟ اس کے چپتے سوال پر سارا نے پریشانی سے تھوک نگلا. جی ہیر رضا نے. سارا کے سوال پر اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا. ثبوت لاؤ. چوری ہیر رضا نے کی تھی. اپنے لیے رکھی چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا وہ سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہوا. سر ثبوت یہ تھا کہ تلاشی کے وقت جب پیسے ان کے بیگ سے گرے تھے. سارا نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کے سوال کے جواب میں کہا. اوکے تو پیسے رکھتے ہوئے اسے دیکھا گیا تھا. اس کے سر سوالات سارا سمیت سب عملے کو پریشان کرنے لگے تھے. سب نے اس سہمی سی لڑکی کو دیکھا. اس کا کیا رشتہ تھا سردار غازان سے جو خود چل کر اس کے لیے آئے تھے؟ نہیں سر. سارا نے لب کاٹتے ہوئے کہا. اس کے جواب پر وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا تھا. مس ہیر جو آپ کی جگہ ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں. اس کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ سر اٹھائے حیرت سے سردار غازان کو دیکھنے لگی تھی. کیسے ممکن تھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہیر کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تھا. ہیر میں آپ سے مخاطب ہوں. ٹائم نہیں ہے میرے پاس. واچ میں ٹائم دیکھتا وہ طنز سے اس کے خاموش وجود پر چوٹ کر گیا تھا. وہ دھیمے قدموں سے اپنے خالی کیبن کی طرف بڑھی تھی. سب کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی. لوگوں کی نظروں سے بچتی وہ اپنی کیبن کے چیئر کے پاس آ کر رکی. سردار غازان تیمور خانم. وہ جو جانے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا داور کی پکار پر رکا تھا، لیکن پلٹا نہیں. اسے کام تھا سردار سے، سردار کو نہیں جو پلٹنا ضروری سمجھتا. آپ ہی تو کہتے کہ چور کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. آج آپ ہی ایک چوری کرنے والے کو پناہ دے رہے ہیں. سردار خان کو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
داور اس کے سامنے آ کر رکتے ہوئے مصنوعی تعصب سے سر جھٹک کر کہا، جبکہ وہ سرد مسکان سے سر ہلا گیا۔ ہیر کی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ذلت کا احساس بہت شدید تھا۔ آخر اس کا رب اس کی کب سنے گا؟ آنسو صاف کر کے وہ شاندار شخص کو دیکھنے لگی جو اس آفس میں کھڑا اس آفس کی شان بڑھا گیا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، پناہ تو میں نے کافی چوروں کو دی ہوئی ہے، لیکن کیا کروں، دینی پڑتی ہے، آخر رحم کھانا میری فطرت جو ٹھہری۔ آہستہ سے مسکرا کر طنز سے کہتا وہ داور کو ہونٹ بھینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہیر، کیا تم نے داور کے پیسے چرائے تھے؟ اس کی طرف پلٹتا وہ دھیمے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں سردار، میں نے نہیں چرائے، میں نہیں جانتی یہ پیسے میرے بیگ میں کیسے آئے تھے۔ میں واش روم گئی تھی، جب میں آئی میرا بیگ نیچے گرا ہوا تھا، لیکن میں نے بنا کوئی توجہ دیے بیگ اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا، بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ سب کو پھر سے خود کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اوکے بیٹھو اور اپنا کام کرو، اور ہاں داور، اس کا خیال رکھنا اگر یہ غلطی کرے تو کانٹیکٹ می۔ گلاسز لگاتا اپنا لگاتار بجتے فون کو بند کر کے جیب میں ڈال کر داور پر طنز کرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گارڈز بھی سرحد سے اس کے پیچھے لپکے۔ داور اس کی پشت کو دیکھ کر طنز سے مسکرایا۔ آخر وہ جو کنفرم کرنا چاہ رہا تھا وہ کنفرم ہو گیا تھا۔ ہلکی سی مسکان سے وہ ہیر کو دیکھنے لگا جو دونوں ہاتھ گود میں رکھے ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کام کرنے کے لیے کہ یہاں پیسے ملتے ہیں، گود میں ہاتھ رکھنے کے نہیں۔ داور اس کے ساکت وجود پر طنز کرتا اپنی کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ لب بھینچ کر اس نے لوگوں کو دیکھا جو ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دیکھنا تو بنتا تھا نا، سردار غازان تیمور، جس سے ملنے کے لوگ ہفتوں اپنی باری کا انتظار کرتے تھے، وہ خود چل کر اس لڑکی کو اپنے آفس چھوڑنے آیا تھا۔ ان کا حیران ہونا بنتا تھا، لیکن ہی سمجھ ہی نہ سکی ان کے دیکھنے کو۔ اسے لگا وہ چوری والے حادثے کی وجہ سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ گہری سانس لے کر وہ اپنے کمپیوٹر کو آن کرنے لگی۔ سردار غازان تیمور خان کا نام سامنے دیوار پہ بڑے حرف میں درج تھا، جس پر وہ نظریں اٹکا کر دیکھنے لگی۔ دل میں کوئی ہلچل سی مچنے لگی تھی، جس پر وہ نہ سمجھ لڑکی پریشان تھی۔ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہونے لگی جو دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا ہے؟ یہ اس لڑکی کے گھر بھجوا دینا۔ اپنے خادم کو ایک چیک دیتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ تیمور خان نے کوفت سے اپنے بیٹے کی ہمدرد طبیعت کو کوسا تھا۔ اس کی ماں کی تربیت کے گن اس میں دکھتے تھے۔ ادھر لاؤ یہ چیک۔ خادم کے ہاتھ سے چیک لیتے وہ سخت سا بولے تھے، لیکن خان یہ چیک تو اپنے سردار کو کہنا تم یہ چیک پہنچا چکے ہو، سمجھے؟ درستگی سے کہتے وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ خادم نظریں جھکا کر تعصب سے اس چیک کے ٹکڑے دیکھنے لگا جو جاتے جاتے گر گئے تھے۔ امی، آپ بابا کو کہے نا میری شادی سردار سے طے کر دیں، میرا حق بنتا تھا ان پر، نہ کہ اس شائنہ خانم کا۔ ابھی شادی ہوئی نہیں تو ایسے ہمارے گھر میں دن دناتی پھرتی ہے جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ فروٹ کی پلیٹ صاف کرتی ہوئی اپنی ماں سے بولی۔ نوشین نے قہر بری نظروں سے اپنی کم عقل بیٹی کو دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو یا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ارے وہ سردار ہے، اپنی مرضی سے کرنے والا، اس نے سن لیا نا تو تمہارے ٹکڑے کر دے گا۔ آئی بڑی سے شادی کرنے والی، ویسے بھی تم اس سے پورے 10 سال چھوٹی ہو۔ سیب کا فاش منہ میں ڈالتی ہو کوفت سے بولی۔ مہرینہ نے ماں کو گھورا۔ کیسی ماں ہیں آپ کبھی جو میری کوئی فرمائش پوری ہوئی ہو اس قید خانے میں؟ میں بتا رہی ہوں اگر میری شادی سردار سے نہیں ہوگی تو میں اس شائنہ کی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مہرینہ، کافی بنا کر لا کے دو میری بالکنی میں۔ پیچھے سے آتی آواز دونوں ماں بیٹی کو ساکت کر گئی۔ پریشانی سے وہ پلٹی تھی، جبکہ وہ حکم صادر کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ امی، اب کیا ہوگا؟ ڈر کے مارے وہ بمشکل بول پائی تھی۔ بس اسی وقت سے میں ڈرتی تھی، آواز ہے یا اسپیکر؟ آہستہ بولا نہیں جاتا، کمبخت، جاؤ اب بھگ تو میری بلا سے۔ اس پر غصہ ہوتی نوشین بیگم پریشانی سے کمرے سے ہی چلی گئی تھی۔ آخری بچی سیب کی فاش کو منہ میں ڈال کر وہ مرر کے آگے جلدی سے آئی، بالوں پر برش کیا، لپسٹک جلدی لگائی، ایک انگوٹھی پہن کر مرے قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ جب وہ کافی لے کر آئی تو وہ چینج کر چکا تھا۔ چاکلیٹ کلر کا شرٹ، نیچے ہاف وائٹ پینٹ پہنے، وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے سامنے پہاڑوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ سرد تاثرات رقم تھے۔ سردار میں آ جاؤں؟ سر جھکائے وہ معصوم لہجے میں پوچھ رہی تھی، جس پر اس نے صرف سر ہلایا تھا۔ آپ کی کافی کا ٹرے اس کے سامنے کرتی وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، شکریہ۔ کافی کا مگ اٹھاتا ہوا بولا، مہرینہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو اور نہ سمجھ بھی، اور میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن ہی مانتا ہوں۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی یہ شادی جیسی خرافات تمہارے اس چھوٹے دماغ میں کیسے آئے؟
وہ سامنے دیکھتا ہوا اس سے بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرینہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ شائنہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اور دوسری بات اس محل کا کوئی لڑکا مجھے پسند نہیں سوائے آپ کے، اور امی کہتی ہے محل کی لڑکیوں کی شادی ان کے اپنے رشتہ داروں میں ہی ہوتی ہے، تو مجھے کوئی اچھا نہیں لگا سوائے آپ کے، اس لیے کہا۔ اس کے معصوم جواب پر وہ کافی کا سپ لیتا مسکرایا۔ اور اگر میں تمہارے لیے خود رشتہ دیکھوں تو؟ اور وہ ہمارے اس محل سے نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، اس لیے اب تمہارے منہ سے میں کوئی بےہودہ بات نہ سنوں۔ اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو، جب تمہاری شادی کا ٹائم آئے گا لڑکا تمہاری پسند کا لا کر دوں گا۔ ہنوز سامنے دیکھتا وہ اس بار کافی تندہی سے بولا تھا۔ وہ اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ سیریسلی میری پسند کا ہی ہوگا نا؟ اس بار وہ اشتیاق سے بولتی اسے غصہ چڑھا گئی تھی۔ وہ کم عقل لڑکی کا اشارہ جس کی طرف تھا وہ سمجھ چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے اور دروازہ بند کرتے جانا، درستگی سے کہتا وہ مہرینہ کو اچھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ بے وقوف! سر جھٹکتا وہ بولا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے غصے سے پیش نہیں آتا تھا۔ اسے وہ معصوم سی گڑیا اپنی بہن ہی لگتی تھی کہ اس کی کوئی بہن جو نہیں تھی۔ مہرینہ کو سردار کے روم سے نکلتا دیکھ کر شائنہ رکی۔ مہرینہ کو اس کے منہ پر 12 بجتے دیکھ کر ہلکا سا شرمائی۔ وہ نہ سردار غازان کو میرے ہاتھوں کی کافی اتنی پسند ہے کہ کیا بتاؤں، میں آپ کو فرمائش کر دیتے ہیں کبھی کبھی، چاہے رات کا 1 ہی کیوں نہ بج رہا ہو۔ سر جھکا کر مسکرا کر بولتی وہ شائنہ کو سخت زہر لگی۔ تمہارے ہاتھ کی کافی اور سردار کو پسند؟ ناممکن، سردار کا ٹیسٹ اتنا برا بھی نہیں، سو یہ جھوٹ کسی اور سے بولنا تم۔ سینے پر ہاتھ باندھتی وہ طنز سے بولی، جس پر مہرینہ غصہ ہوئی۔ آپ نے کبھی پی جو نہیں، جو میں ہر کسی کو اپنے ہاتھ کی اسپیشل کافی پلاتی بھی نہیں ہوں، یہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے، سمجھی شائنہ خانم جی؟ اس بار مسکرا کر کہتی وہ پھر سے شائنہ کو آگ لگا گئی تھی۔ مہرینہ دروازہ بند کرنے کو کہا تھا میں نے تم سے، لیکن تم 1 نمبر کی نکمی ہو۔ پیچھے سے آتی سردار کی آواز پر وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ چونک تو شائنہ بھی گئی تھی۔ مہرینہ نے وہاں سے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا تھا، اس لیے وہ پل میں وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ سردار دروازہ بند کر چکا تھا۔ سردار غازان کے لیے مجھے 100 خون کرنا پڑے تو یہ شائنہ گھبرائے گی نہیں۔ تو مہرینہ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں تو میں بہت جلد مزہ چکھاؤں گی، ویٹ کرو ذرا تم۔ نفرت سے بڑبڑاتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب کوئی اس سے طنز سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کس کے ڈر سے، داور سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ شہنام صدیقی بھی بزنس ٹور سے لوٹ آیا تھا، سو آفس کا ماحول بہتر تھا۔ آج اسے 7,000 سیلری ملی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی سیلری 10,000 ہے، لیکن اسے صرف 7,000 ہی دیے گئے تھے۔ اس نے چپ چاپ لے لی۔ کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے۔ اخراجات زیادہ تھے تو سیلری کم، سوچ کے تفکرات اس کے چہرے سے جھلکنے لگے تھے۔ ان پیسوں سے گھر کا سودا لوں یا پھر کپڑے؟ وہ پریشانی سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ بازار 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ گہری سانس لیتی وہ سستے بازار چلی آئی۔ یہ بازار کہنے کو سستا تھا، چیزوں کے ریٹ یہاں بھی آسمان چھو رہے تھے۔ سستے سے 2 سوٹ، امی کے قیام کے لیے 3 سوٹ، اپنا بھی 1 سوٹ لے کر اب وہ پیسوں کا حساب لگاتی پریشان ہو گئی۔ اس تنخواہ سے اس نے کتنی امیدیں باندھی تھی، لیکن اب اس کے پاس صرف 4,000 تھے۔ مختار چچا کی دکان سے سودا لے لوں گی۔ شاپر پکڑ کر وہ پیدل ہی گھر جانے والے راستے کی طرف چلنے لگی۔ یہ دوسرا راستہ تھا، اس راستے سے وہ پہلے ایک بار آئی تھی۔ پیسوں کا حساب لگاتی وہ چل رہی تھی، جب راستوں میں اینٹوں کی بھٹی آئی۔ وہ اینٹوں کی بھٹی دیکھتی ہوئی چل رہی تھی، جب اس کے قدم اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ہاتھ پہ پکڑے شاپر زمین بوس ہوئے۔ بہت سے بے حال مزدوروں میں سے ایک مزدور اس کا چھوٹا سا بھائی تھا، جو پرانے کپڑے پہنے سر پر بہت سی اینٹیں اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے اس کا وجود پسینہ کافی مقدار میں بہہ رہا تھا۔ آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ اس کا لاڈلا بھائی جو ہل کر کچن سے پانی تک پینے نہیں جاتا تھا، وہ سر پر اتنا بھار لادے ہوئے تھا۔ اس کے بھائی کا سفید رنگ کیسا کالا پڑا تھا وہ جان چکی تھی۔ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ آتے جاتے لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے جاتے۔ قیام کافی دور تھا، اس لیے اپنی آپی کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے شاپر اٹھاتی وہ گھر جانے کے راستے کی طرف دوڑ گئی تھی۔ اس کی حالت اس سے دیکھی نہ گئی۔ وہاں مزدور
ذات کی کثرت تھی، وہ چاہ کر بھی وہاں نہ جا سکی۔ سارے راستے وہ روتی آئی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی تو ہونٹ سوج گئے تھے۔ شاپر باہر چارپائی پر رکھتی وہ چھوٹے کمرے میں چلے آئی، دروازہ بند کر کے وہ فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ شک تھا کہ وہ اسکول نہیں جاتا، کہیں اور جاتا ہے، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اتنی سخت مزدوری کرتا ہوگا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرا بھائی سینے پہ ہاتھ مارتی وہ روئی جا رہی تھی۔ اسے خود سے زیادہ خیام عزیز تھا۔ وہ تو کیسے اسے اس حالت میں دیکھ سکتی تھی؟ وہ تو اسے بہت بڑا افسر بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کا بھائی تو کتنے دنوں سے اسکول ہی نہیں جا سکا تھا۔ شام کو خیام گھر آیا تو وہ مٹر نکال رہی تھی، آنکھیں رونے کی بھرپور چگلی کھا رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے کچھ نہ پوچھا کہ شاید وہ خود ہی بتا دے۔ قیام کے دونوں ہاتھوں میں بھرے ہوئے شاپرز تھے۔ کہ آج پھر کسی بچے کی ڈرائنگ بنائی تھی؟ ہنوز مٹر نکالتی بنا اسے دیکھی وہ ضبط سے بولی۔ قیام کے مسکراتے ہونٹ ساکت ہوئے، وہ پھر زور سے سر ہلا گیا تھا۔ کیا لائے ہو؟ اسے پانی پیتا دیکھ کر وہ بولی۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے لیے سوٹ، امی کے لیے چپل اور پکانے کے لیے مرغی لایا ہوں۔ وہ شاپر اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ اپنے لیے کیا لائے ہو؟ آلو چھیلتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اپنے لیے اگلی بار لے آؤں گا، وہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ نائلہ نے غور سے ہیر اور قیام کو دیکھا۔ قیام، یہ جو تم لڑکوں کو ڈرائنگ بنا کر دیتے ہو، کتنے پیسے دے دیتے ہیں تمہیں؟ سبزی ٹوکری میں ڈال کر دھوتی ہوئی مصروف انداز میں بولی۔ قیام نے گھبرا کر اپنی آپی کو دیکھا۔ کوئی 100، کوئی 200، کوئی 300۔ چارپائی سے اٹھتا ہوا وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جسم تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن آپی کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ٹوکری کو میز پر رکھتی وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ قیام نے خوف سے اپنی آپی کے انداز کو دیکھا۔ نائلہ کچن میں چلی گئی تھی سبزی پکانے۔ شرم تو آتی نہیں آپی سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ اس کا کاندھا پکڑتی ہوئی سپاٹ لہجے میں بولتی قیام کو ٹھٹکا گئی تھی۔ دیکھا تمہیں آج ڈرائنگ بناتے ہوئے؟ قیام خوف سے 2-3 قدم پیچھے سرکا تھا۔ اس کے لہجے پر کس کی اجازت سے تم نے یہ کام کیا؟ مجھ سے اجازت لی تھی یا پھر امی سے؟ بولو، چپ نہ رہو۔ اس کے چلانے پر نائلہ بھی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ آپی، خاموش۔ اب کی بار وہ کافی غصے سے بولی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا؟ کیا کیا ہے قیام نے؟ نائلہ نے پریشانی سے پوچھا۔ امی، یہ اسکول نہیں، اینٹوں کی بھٹی میں جا کر مزدوری کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، ہمارے لیے بڑا جو ہو گیا ہے۔ نائلہ بیگم کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی وہ رو دی تھی۔ نائلہ نے ساکت نظروں سے اپنے بیٹے کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی منڈلانے لگی تھی۔ قیام، نائلہ یہی کہہ سکی تھی۔ قیام سر جھکائے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ قیام، تمہاری آپی مر گئی تھی جو تم اتنا سخت کام کرتے رہے۔ ہم تو تمہیں پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے تھے۔ میں تو کچھ بن نہیں سکی، لیکن ہم تمہیں ترقی کرتا دیکھنا چاہتے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ نائلہ بیگم کرسی پہ دھڑم سے بیٹھ گئی، جبکہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی ہوئی نم زدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ قیام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپی، میں کیسے پڑھتا جب آپ اور امی بھوکے سوئیں گے؟ کچھ کھانے کو نہ ہو تو میں کیسے اسکول جاتا؟ امی کہتی ہے میں اس گھر کا چراغ ہوں، لیکن آپی، میں کیسا چراغ ہوں جس کے ہوتے ہوئے آپ اندھیروں سے زندگی جی رہے؟ میں کیسے آپ کو امی کو بھوکا دیکھتا؟ مجھے کرنا پڑا آپی، کرنے دے مجھے مزدوری، کم از کم 1-2 وقت کی روٹی تو نصیب ہو جاتی ہے۔ آپی کے سر پر سر رکھے وہ بھرائے لہجے میں بولتا۔ نائلہ اور ہیر کا دل چھلنی کر گیا تھا۔ قیام، تمہیں کوئی ضرورت نہیں میرے ہوتے ہوئے یہ کام کرنے کی، میری نوکری لگ چکی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو آئندہ تم یہ کام نہیں کرو گے، صرف اسکول جاؤ گے، پڑھو گے، تاکہ ہم اچھے دنوں کی امید رکھیں۔ اس کا سر چومتی وہ نمی لیے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ نائلہ آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپی، کچھ نہیں۔ قیام، تمہیں میری قسم، تم کل سے اس کام پر نہیں جاؤ گے، پڑھو گے، نام کماؤ گے۔ تمہیں اپنی آپی سے وعدہ کرنا ہوگا۔ میں تو اگلی تنخواہ میں تمہارے اسکول بدلنا چاہ رہی تھی، تاکہ تم اچھے سے اپنی پڑھائی کو سر انجام دو، ابو کا نام روشن کرو۔ اس کے سخت ہوتے ہاتھ تھامتی وہ محبت سے بولی۔ آخر میں اس کے ہاتھوں کو ہونٹ پر رکھے وہ سر ہلاتا مسکرایا۔ جواباً وہ بھی اپنی آپی کے ہاتھوں کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگا گیا۔ نائلہ آنسو کو صاف کرتی ان دونوں بھائی بہن کی محبت سے دیکھتی مسکرا کر دیکھتی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ بلیک پھولا ہوا شاپر اس کی طرف بڑھاتی ہوئی وہ آئی برو اچکا کر بولی۔
قیام نے اشتیاق سے شاپر کھولا، پھر مسکرایا۔ اچھا ابھی آرام کرو، پھر شام کو پیسے لے جا کر مختار چچا کی دکان سے سودا لے آنا۔ اس کے بال سنوار کر کہتی وہ کچن میں چلی گئی۔ سردار غازان تیمور خانم، بہت جلد تمہاری زندگی کے برے دن لانے والا ہوں میں۔ یہ سرداری کی پگڑی جس پر تمہیں بہت ناز ہے، بہت جلد تم سے چھیننے والا ہوں میں۔ بیئر کی آہستہ آہستہ گھونٹ بھرتا وہ تیش سے اس کا نام کو دیکھتا ہوا بولا، آخر ایک مصر پلٹ کو چاچا جان کیسے پگڑی دے سکتے ہیں جب کہ اس کا اصلی حقدار تو میں تھا۔ اب بس بہت ہوا، اب تمہیں مزہ چکانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ موبائل میں کسی کا نمبر ملا تو وہ مسکرا کر بولا، رانا سردار کو ٹھکانے لگانے کا ٹائم آ چکا ہے، تیاری پکڑ لو۔ بے فکر رہو داور، اس سے بہت سے حساب نکلتے ہیں، بری موت دوں گا اسے۔ رانا مشتعل ہوتا پھنکارا، اوہ ابھی جان سے نہیں مارنا، ایسا کرنا ایک گولی ٹانگ اور ایک گولی بازوؤں پر مار دینا، کچھ دن بستر پہ رہے گا تو ہم بھی سکھ سے رہیں گے۔ داور نے کہتے ہی فون بند کر دیا، اب آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ فون یوز کر رہا تھا جب وہ چونکا تھا، چاروں طرف چوکنا نظروں سے دیکھتا وہ دوبارہ موبائل پر ماں کو میسج کرنے لگا۔ پھر وہ چونک کر اسے ایسا لگا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر اس نے باہر دیکھا، گارڈز اس کی گاڑی کے پاس چوکنا سے کھڑے تھے۔ وہ موبائل پاکٹ میں ڈالتا ہوا باہر سے نکلا تھا۔ دشمن کو موقع مل چکا تھا اپنا کام کرنے کا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ فون کی بیل پر وہ موبائل پاکٹ سے نکالتا مسکرایا، اس کی جگری دوست کا میسج تھا، آخر مسکرانا تو بنتا تھا۔ ہاں اسیر، کیسے ہو؟ فون کان سے لگا تھا، وہ خوش اخلاقی سے بول رہا تھا۔ ہاں، اس کے مسکرانے سے اس کے گالوں میں پڑتے گھڑے نمایاں ہونے لگے تھے۔ آتے جاتے لوگوں نے حیرت سے اس حسن کے مجسمے کو دیکھا تھا جو بے فکری سے اپنے یار سے گفتگو تھا۔ تمہارے لیے میں صرف غازان ہوں، نہ کہ سردار خانہ۔ گاڑی سے ٹیک لگا تھا وہ اپنے یار کو کہہ رہا تھا جب سامنے سے ایک دم دھواں سا آنے لگا تھا۔ اوہ، وہ فون بند کرتا کھانسنے لگا، اسے دھول مٹی اور دھواں سے سخت الرجی تھی۔ سب گارڈز اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، یہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک سنسناتی ہوئی گولی سردار غازان کے کندھے کو چیر گئی تھی۔ گولی کی آواز پر گارڈز یک دم حرکت میں آتے پریشانی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے فائر پر فائر کرنے لگے۔ حملہ آور کو مزید وار کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ سردار گاڑی میں بیٹھے، اور تم لوگ پتہ کرواؤ سردار پر حملہ کس نے کیا ہے، اس کی یہ جرت وہ ہمارے سردار پر حملہ کرے۔ محمد خادم اسے گاڑی میں بٹھاتا گارڈز پر اونچی آواز میں چیخا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ سرخ خون سے لگاتار رنگنے لگی تھی۔ کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ سخت تکلیف میں تھا، لیکن چلایا کرایا نہیں۔ وہ ایک سردار کو ایسی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ سردار، آپ کو زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ خادم پریشانی سے اس کے بہتے خون کو دیکھتا ہوا بدحواسی سے بولا، میں ٹھیک ہوں خادم۔ لب بھیج کر بہت ضبط سے بولا تھا۔ خادم اسے ریاست کے سب سے بڑے ہاسپٹل لایا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی پیچھے گاڑیوں کی قطار جمع ہونے لگی تھی۔ اس کا باپ، تینوں چچا، رشتہ دار، معزز شخصیات، نیوز رپورٹرز، پولیس والے سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہاسپٹل میں پیر دھرنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ ڈاکٹرز پہ بہت پریشر آ چکا تھا۔ انہوں نے کندھے سے گولی نکال کر اس کی ڈریسنگ کر دی تھی اور ایک خون کی ڈرپ بھی لگا دی۔ وہ ایک بار بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی اس نے کہہ دیا تھا اسے بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگایا جائے۔ ڈاکٹر حیران تھا اس کی ہمت پر۔ وہ اب بہتر تھا۔ پولیس اس کا بیان لے کر جا چکی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا 1-2 گھنٹے میں وہ مجرم کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن وہ زندہ ہوتا تو پکڑتے نا۔ تیمور صاحب نے بیٹی کا صدقہ دے کر اس کے پاس آئے، انہیں پریشان دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کم آن ڈیڈ، آپ کا سردار بیٹا اتنا کمزور نہیں کہ ایک گولی کھا کر مر جائے، سو خود کو سنبھالیں۔ انہیں مسکرا کر تسلی دیتا وہ ذرا سا اونچا ہوا۔ لیٹے رہو، پہلے ہی بہت خون بہہ گیا ہے، تمہارا خون بہانے والے کا ایک ایک خون کا قطرہ نچوڑ لوں گا میں، دیکھنا تم، درستگی سے کہتے وہ بیٹے کے پاس بیٹھے۔ اس نے صرف سر ہلایا۔ اس کا روم پھولوں سے بھر چکا تھا، کمرے میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پھول نہ پڑے ہو۔ اس کے ملنے والوں نے اس پہ برچھا سی کی ہوئی تھی۔
امی کی بلڈ پریشر کی اور شوگر کی دوائی ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ آج دفتر سے آ کر انہیں سردار خانم کے ہاسپٹل لے آئی تھی۔ اس ہاسپٹل میں صرف چیک اپ کرنے کی فیس لی جاتی تھی، باقی دوائی اور علاج مفت میں ہوتا تھا۔ امی کو چیک اپ کروا کر وہ انہیں رکشہ میں بٹھا کر خود اندر بنے میڈیسن اسٹور کی جانب آئی۔ وہ وی آئی پی کوریڈور سے گزرتی ہوئی ٹھٹکی تھی۔ شیشے کا ڈور کھلا ہوا تھا، اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تھم سی گئی تھی۔ وہ نیم دراز سا سامنے بیٹھی شخصیات کی باتوں پر سر ہلا رہا تھا، چہرے پر بڑی سی بیزاری تھی۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے دروازے کے سامنے کھڑے گارڈز کی طرف بڑے بے ساختہ پن سے آئی تھی۔ سنیں، وہ جھجک کر انہیں مخاطب کر بیٹھی۔ جی، ایک گارڈز نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ سردار غازان تیمور کو کیا ہوا ہے؟ یہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ اس کے نروس لیے انداز پر ایک گارڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ سردار کو کل رات گولی لگی تھی، آج تو وہ گھر جانے والے ہیں، کیا آپ نیوز یا خبریں نہیں پڑھتی؟ ایک گارڈ نے بڑے نرم لہجے میں اس چھوٹی سی لڑکی کو بتایا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ گولی؟ وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتی صدمے سے بولی۔ ہاں جی، وہ اب بہتر ہے، اسی گارڈ نے پھر سے بتایا۔ اندر پڑے پھولوں کو دیکھتی قدم گھسیٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ باہر گارڈن میں آ رکی تھی۔ انہیں گولی لگی تو میرا دل اتنا پریشان کیوں ہوا ہے؟ پریشانی سے بینچ پر بیٹھتی ہوئی وہ بولی۔ 5 منٹ بعد ہمت مجتمع کرتی وہاں سے اٹھ کر گارڈن میں لہلہاتے ہوئے پودوں کے پاس آئی۔ اد کھلا خوبصورت سرخ پھول توڑ کر بڑے بے ساختہ پن سے عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ حرکت بڑی بے ساختہ تھی اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کی۔ اس کا دل کیا وہ بھی سردار کو کچھ دے۔ باتیں کرتے گارڈ پھر سے چونکے اس غریب لڑکی کو سامنے دیکھ کر۔ جی بی بی، اب کیا ہے؟ ایک اکھڑ گارڈ نے پوچھا۔ اس نے اس گارڈ کو اگنور کیا اور دوسرے گارڈ کی طرف آئی۔ بھائی، یہ پھول آپ سردار غازان کو دے دیجیے گا پلیز۔ پھول اس حیرت سے دیکھتے آدمی کو پکڑا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ دل نے شور جو مچانا شروع کر دیا تھا۔ پھینک دے یہ حقیر سا پھول، سردار کو بھلا اس پھول کی کیا ضرورت؟ وہ کھڑ گارڈ نقوت سے بولا۔ یہ ایک امانت ہے میرے پاس، میرا کام ہے امانت کو اس کے حقدار کے پاس پہنچانا۔ اب وہ حقدار چاہے تو رکھے یا پھر پھینک دے، یہ ان پر ہے۔ اور دوسری بات، پھول حقیر نہیں ہوتے، وہ اس کی ایک پھول کو ملا کر ہی پورا ایک گلدستہ بنتا ہے، سمجھے تم؟ وہ بھلا آدمی اس سے کہتا دروازہ کو نوک کرتا اندر آیا۔ سردار اس وقت اکیلا تھا۔ سردار، یہ لیں۔ پھول کو احترام سے اس کی طرف بڑھاتا ہوا وہ ادب سے سر جھکا کر بولا۔ وہ موبائل بیڈ پر رکھتا اس سرخ گلاب کو حیرت سے دیکھتا، اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سردار، یہ ایک لڑکی یہاں سے گزر رہی تھی تو وہ دے گئی، کہتی ہے یہ پھول سردار کو دے دو۔ وہ آدمی وضاحت سے بولا۔ سر ہلا کر وہ پھول تھام چکا تھا۔ وہ آدمی سر جھکا کر روم سے باہر نکل گیا۔ سردار غازان نے پھول سے بھرے کمرے کو دیکھ کر اس اکلوتے پھول کو غور سے دیکھا، پھر اسے پاس پڑے سفید خوبصورت پھول کے گلدستے میں لگا دیا۔ وہ گلدستہ جیسے سرخ پھول کے ہی انتظار میں تھا۔ وہ ہلکی سی مسکان سے سونے کے لیے آنکھیں موند گیا۔ بیٹا، اتنی دیر لگا دی؟ نائلہ نے پریشانی سے اسے پاس آتا دیکھ کر پوچھا۔ امی، وہ میڈیسن لینے کے لیے بھیڑ جمع تھی وہاں، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، سر جھکا کر بولتی وہ ان کے ساتھ بیٹھی۔ لہجے میں ندامت تھی کہ اپنی ماں سے جھوٹ جو بولا تھا۔ ڈسچارج ہو کر وہ گھر آیا تو کیا لوگوں کی تو بھیڑ ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیزاری سے شہر والے گھر میں چلا آیا تھا، سگریٹ سلگائے کھڑکی پہ ہاتھ رکھے وہ سامنے بہتے دریا کو دیکھنے لگا۔ یہ گھر تیمور صاحب نے خاص اس کے لیے خریدا ہوا تھا۔ 3 کمروں کا یہ گھر اندر سے بہت خوبصورت تھا، جبکہ باہر سے وہ کوئی عام سا گھر دکھتا تھا، لیکن بنانے والے کی مہارت کہ وہ گھر اندر سے کسی محل جیسا لگتا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ فون میں کسی سے مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو اور کب آ رہے ہو؟ اس کی خوبصورت آواز پر وہ مسکرائے۔ جلد آؤں گا یار، بس تھوڑا بزی ہوں۔ گہرا سانس لیتا وہ اس بار سنجیدگی سے بولا۔ پھپھو نے ہماری شادی کی شاپنگ شروع کر دی ہے یار۔ ناخنوں پر گلابی نیل پالش لگاتے ہوئے وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ واٹ؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ہاں، فبیہا نے کہتے ہوئے ہی فون بند کر دیا تھا۔ اف مما بھی نا؟ تو پریشانی سے فون ٹیبل پہ پٹکتا ہوا بولا۔ سفید خوبصورت چہرے پر اب سوچ کے تفکرات پھیلنے لگے تھے۔ اسے مصر جانے کی تیاری کرنی پڑے گی۔ لب بھیج کر بولتا وہ سوئمنگ کے لیے باہر چلا گیا۔ ہیر کے دن ٹھیک ہی گزر رہے تھے۔ دفتر میں نہ وہ کسی کو کام کے علاوہ مخاطب کرتی تھی، نہ وہ کرتے تھے۔
اپنی کیبن کی کھڑکی سے وہ ہیر کو سپاٹ نظروں سے دیکھتا مسکرایا، پھر فون میں کسی کا نمبر ملایا۔ داور بول رہا ہوں، کسی کو ایک جگہ کی ہوا لگانی ہے۔ وہ مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ارے دفتر سے نہیں، باہر، یہاں تو ہمارے سردار صاحب غصہ ہوں گے۔ ہاں، وہ موجی کو کہاں بھیج دیا؟ پولیس ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہی ہے، لیکن سردار پر حملہ کرنے والے کو وہ ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔ رانا مسکرایا، مار چکا ہوں میں اسے، دفن بھی کر چکا ہوں، ڈونٹ وری مٹی پا اس کیس پر۔ تو بس اس سردار کی چہیتی کی تصویر بھیج، مجھے اسے ذلیل کرنا میرا کام ہے۔ رانا مسکرا کر کہا، جبکہ داور اس کے چالاک دماغ پر اش اش کر اٹھا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا یار، ورنہ ہم پکڑے جاتے۔ داور نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا، اس لڑکی سے سردار کا کیا رشتہ ہے؟ رانا چائے پیتے ہوئے اس سے پوچھا، مجھے تو لگتا ہے وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نوکری بھی اس نے ہی اسے دلائی، اور جب یہاں سے نکالا تو خود چلا آیا باس پرس کرنے۔ مجھے یہی کنفرم کرنا تھا، اور کنفرم ہو بھی گیا۔ داور نے طنز سے مسکرا کر کہا، لیکن سردار اتنی معمولی لڑکی کو کیوں پسند کرنے لگا ہے، جبکہ اس کی خوبصورت کزن اس کے پیچھے پاگل ہے؟ رانا حیرت سے پوچھا۔ اب یہ تو ہمارے سردار ہی جانے۔ داور نے اس لڑکی کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے رانا سے کہا، ٹھیک ہے پھر رکھتا ہوں، اس لڑکی کو مزہ بھی تو چکانا ہے۔ رانا کے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ وہ فون اور موبائلز میں آتی اس لڑکی کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ سفید چادر جس کے ارد بلیک ربن لگا ہوا تھا، آدھے سر پہ لیے ہوئے تھی، سامنے پڑے کمپیوٹر پہ انگلی رکھے ہوئی تھی۔ لڑکی تو عام تھی، لیکن کشش تھی اس لڑکی میں۔ رانا مونچھیں مروڑتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا تھا۔ رکشہ رکتے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ بھائی کیوں روکا ہے؟ کیا خراب ہو گئی ہے؟ وہ پریشانی سے رکشے والے سے بولی، باجی آگے پولیس ہے، چیکنگ وغیرہ کر رہی ہے، ایسے نہیں جانے دیں گے وہ۔ رکشہ والے نے پیچھے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ پولیس کے نام پر وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے۔ ہیر کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اب ڈرنے کی کیا ضرورت؟ وہ خود کو تسلی دیتی رومال سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ تلاشی دو۔ ایک لیڈی اور مرد ان کے رکشے کی جانب آتے کرخت لہجے میں بولے۔ ان کے لہجے پر وہ ڈرتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ اس معصوم لڑکی نے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا شاید۔ بی بی بیگ دو ادھر۔ کرخت چہرے والی لیڈی افسر اس کے ہاتھ سے پرس چھین کر اس کی تلاشی لینے لگی تھی، جبکہ میل افسر رکشہ ڈرائیورنگ کی چیکنگ کر رہا تھا۔ نازیہ بہت توجہ سے اس کے بیگ کو چیک کرتی ہوئی ٹھٹکی تھی، پھر ہاتھ مارتی ہوئی وہ رکی، پھر اسے گھورنے لگی۔ ہیر گھبرائی۔ سر یہ دیکھیں، یہ لڑکی کے بیگ میں ڈرگز لے کر گھوم رہی ہے، شاید یہی لڑکی ہے جس کے بارے میں ہمیں انفارم کیا گیا تھا۔ لیڈی پولیس افسر کے کہنے پر آفیسر حیرت سے اس معصوم چہرے والی لڑکی کو دیکھتا لیڈی نازیہ کے ہاتھ سے وہ پوڑیاں لے کر چیک کرنے لگا۔ یہ تو ڈرگز کے نام سے ہی واقف نہیں تھی، اس لیے وہ الجھی نظروں سے سفید پوریوں کو موجود مواد کو دیکھ رہی تھی۔ نمک ہی تو ہے، یہ ایسے کیوں جانچ پڑتال کر رہے ہیں؟ بی بی یہ آپ کے ہیں؟ اس اہلکار نے کرختگی سے پوچھا۔ جی، وہ خوف سے لرزتے ہوئے وجود لیے ہوئے بولی۔ شرم کرو تم لڑکی، نشہ بیچتی ہو، شکل سے تم اچھے گھرانے کی لگتی ہو، لیکن بیچتی نشہ ہو۔ اس اہلکار کو غصہ ہی چڑھ گیا تھا، جبکہ وہ نشے کے نام پہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ یہ تو نمک تھا، جب وہ دفتر سے آ رہی تھی ایک لڑکی نے اسے دیا تھا کہ نمک شفا والا ہے، اپنے کسی بیمار کو کھلانا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کام وہ خدمت خلق کے لیے کرتی ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس لڑکی نے کہا تھا، اس نے بھی لے لیا۔ وہ معصوم خاک سمجھتی تھی ان چیزوں کو۔ لوگ آس پاس کھڑے ہونا شروع ہو چکے تھے۔ پولیس کو کسی نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکی نے ڈرگز لے کر آج وہاں سے گزرے گی۔ بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ لیڈی نازیہ نے بہت غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی کلائیوں پہ ہتھ کڑی لگا دی۔ یہ میرے نہیں ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اپنی کلائی چھڑانے لگی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، مجرموں جیسے کام کر کے بعد میں کہتی ہوں یہ تمہارے نہیں ہیں، جیل میں لمبے عرصے کے لیے جاؤ گی تم۔ اسے کھینچ کر لے جاتے ہوئے وہ پھنکاری تھی۔ لوگ منہ پہ ہاتھ رکھے اس چھوٹی سی لڑکی کو حیرت و غصے سے دیکھ رہے تھے۔ پلیز مجھے جانے دیں، یہ میرے نہیں ہیں، وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، لیکن انہیں کسی پر ترس یا یقین تھوڑی نہ آتا تھا۔ لاکر میں لاتی وہ روتی فریاد پہ فریاد کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر جا چکے تھے۔ وہ اس لڑکی نے
پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھنا تھا۔ ایک لڑکی سفید کپڑے پہنے، ہونٹوں پہ چادر رکھے، وہ روتی آنکھوں سے اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ آپ سن کیوں نہیں رہے؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ روتے کرلاتے لہجے پر وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے۔ گہری سانس لیتا وہ بکھرے بال ماتھے سے پیچھے کھڑکی میں آیا تھا۔ کون تھی وہ؟ لب بھیجنے پر وہ پریشانی سے بولا۔ اسے اس لڑکی کی بڑی بڑی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بھول نہیں رہے تھے۔ نیچے مہرینہ جھولے پر بیٹھی سے احترام سے سر ہلا کر سلام پیش کر رہی تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ رف سی وائٹ شرٹ بلیک ٹراؤزر میں بھی وہ شاندار لگ رہا تھا۔ مصری نقوش کا حامل وہ شخص دل کا ایماندار اور صاف نیت کا تھا۔ اس کی تربیت اس کی ماں سے ملی تھی۔ اگر وہ بھی محل میں تربیت پاتا تو شاید وہ بھی ان جیسا بے حس ہوتا۔ آپ فری ہیں آج؟ راستے میں ہی سے شائنہ مل گئی تھی۔ ہاں فری تو ہوں، بس ایک چکر پولیس اسٹیشن لگانا ہے، پھر فری ہوں گا۔ کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا آئی برو اچکا کر بولا۔ شائنہ اس کے آئی برو اچکانے پر مسکرائی۔ مجھے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، کیونکہ کل مجھے ایبٹ آباد جانا ہے، میری کزن کی شادی ہے، تو اس لیے جانے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو مل جاتا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی وضاحت سے بولی۔ وہ سر ہلا گیا۔ اوکے، رات کو چلتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھتا وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی ہلکی سی مسکان شائنہ کو ہواؤں میں اڑانے لگی تھی۔ کہتے ہی وہ مردانے خانے کی طرف چلا گیا، جبکہ شائنہ مہرینہ کی طرف آئی۔ فنگر چپس کھاتی وہ شائنہ کے کھلتے چہرے کو کھوجنے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ تو ہے، کہیں سردار نے مسکرا کر تو نہیں دیکھ لیا؟ صحیح سے انداز لگاتی وہ نخوت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے؟ کیوں مہرینہ، تمہیں تو نہیں آ رہی؟ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھتی وہ چپتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں تو شاید آپ کو ہی آ رہی ہو، میرا تو کل سے زکام کی وجہ سے ناک بند ہے۔ ہنوس منہ مارتی وہ لاپرواہی سے بولی، جبکہ شائنہ طنز سے مسکرائی۔ جب میری شادی ہوگی سردار سے تو تمہارے ناک ایسے ہی روز بند رہے گا، دیکھنا تم۔ اس کی پلیٹ سے چپس اٹھا کر کھاتی وہ طنز سے بھرپور لہجے میں بولی۔ چپس کی پلیٹ دوسری طرف کھسکاتی وہ مسکرائی۔ ہوگی تب نا؟ فل مسکان ہونٹوں پر سجائے کہتی ہوئی وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ اسے ابھی پتہ بھی تو کرنا تھا کہ اس کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے راز کا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے ہوئے تھی۔ کوہنیاں چھل گئی تھی گرنے سے، آنکھیں رو رو کر سرخ اور سوج چکی تھی۔ بہت غریبی کے دن دیکھے تھے اس نے اپنی زندگی میں، لیکن ذلت آج دوسری بار دیکھی تھی۔ کالے دوپٹے سے بکھرے بال باہر کو جھانک رہے تھے۔ اسے یہاں بیٹھے 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، درد کی انتہا پر تھی وہ۔ اتنی مشکل سے ایک بار پھر یہ نوکری ملی تھی اور پھر سے چھین جائے گی۔ جب سب کو پتہ چلے گا، ساتھ ساتھ ذلت کا ایک الگ سامنا کرنا پڑے گا۔ کون تھا جو اسے جیل کی حدود سے باہر نکالتا؟ اس کا بھائی چھوٹا تھا، ماں بیمار، وہ کہاں سے اسے آزاد کروا سکتے تھے؟ بیٹھے بیٹھے ایک شخص کا خیال اسے اچانک ہی آیا تھا، سردار غازان تیمور خان نام۔ یہ نام اس کے ذہن کے پردوں پر اچانک سے ہی لہرا آیا تھا۔ لیکن میں ان تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ میرے پاس تو ان کا نمبر بھی نہیں، اور نہ ہی میں ان تک اپنی آواز پہنچا سکتی ہوں۔ اسے 1-2 پولیس والوں کی نظریں بھی پریشان کر رہی تھی، جو اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کہاں جاؤں؟ اے خدا، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اب تو مجھے کوئی راستہ دکھا۔ میرے بھائی ماں پریشان ہوں گے، میرے اللہ ہماری مدد کر۔ ہمارا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں، زمین پر بھی تیرا سہارا اور اوپر بھی تو ہے۔ مجھ گنہگار کی پکار کو سن یا رب، مجھے یہاں سے رہائی دلا دے۔ جوڑے ہاتھ کو سر پہ رکھے وہ اللہ سے مدد کی فریاد میں مگن تھی۔ جب سردار غازان تیمور خان آ رہے ہیں، سب اپنے کام پر توجہ دے، جلدی سے۔ اس نے چونک کر پولیس کے اہلکار کے منہ سے یہ نام سنا تھا، وہ پولیس والا جو سب کو کہتا پھر سے بھاگ گیا تھا۔ آفیسر جو آرام سے بیٹھے تھے، حوالدار کے کہنے پر سب اٹھ کر ٹھیک سے اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ہیر کو ایسا لگا جیسے اللہ نے اس کی بہت قریب سے سن لی ہو۔ جس سے وہ مدد خواہ تھی، وہ خود ہی چل کر یہاں تک آن پہنچا تھا۔ کیا وہ اس پر یقین کرے گا؟ کیا وہ اس کی فریاد بھی سنے گا یا نہیں؟ کیا پتہ وہ پھر مجھے بھول گئے ہوں، یا مجھے یاد رکھ کر کریں گے بھی کیا؟ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی وہ خود پر ماتم کنا تھی۔ سردار جی آئے پلیز،
وہ آج پولیس اسٹیشن کا وزٹ پر تھا۔ یہ ایک سردار پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے علاقے کا سسٹم چلاتا ہے، اس لیے اسے ہاسپٹل، پولیس اسٹیشن، سکولوں میں وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ وائٹ شرٹ جس میں سلیوز کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، نیچے خاکی پینٹ میں چشمہ گریبان پر اٹکائے وہ پولیس اسٹیشن کی شان بڑھا گیا۔ آج تیمور صاحب ساتھ نہیں تھے، انہیں کچھ ضروری کام تھا۔ وہ ناقدانہ نظروں سے تھانے کا جائزہ لے رہا تھا، مطمئن نہیں ہوا تھا وہ تھانے کی کارکردگی سے۔ اس کی تیکھی نظروں سے سب ڈر رہے تھے۔ وہ چاہتا تو کھڑے کھڑے سب کو فارغ کر دیتا۔ ایک خستہ حال چیئر پر بیٹھتے وجود کو دیکھتا وہ رکا تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ اپنے سامنے کھڑے افسر سے بولا۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئی تھی، شرمندگی کے ڈر سے۔ سردار، یہ لڑکی ڈرگز بیچتی ہوئی پکڑی گئی ہے، ابھی اسے جیل میں ڈالتے ہیں۔ رانا صاحب ابھی ایک دوسرے کیس کے سلسلے میں گئے ہیں، وہی آ کر اس کیس کو دیکھیں گے۔ اہلکار نے ادب سے اسے جواب دے کر آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ ہیر اس کے جانے کے بعد درد سے رو دی۔ پتہ نہیں وہ اس سے مدد کیوں نہیں مانگ سکی۔ وہ جاننے سے قاصر تھی۔ وہ جس شخص سے دل میں مدد کی خواہاں تھی، اس شخص کے سامنے آنے پر وہ کیوں منہ چھپا گئی، نہیں جانتی تھی وہ۔ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے وہ گھٹ گھٹ کر رو دی۔ پتہ نہیں اس کی ماں بھائی کیا کر رہے ہوں گے۔ میں کیا کروں یا اللہ، مجھے بے گناہ ثابت کر دے۔ تم تو جانتے ہو میں بے قصور ہوں، مجھے میرے اپنوں کے لیے اس جیل سے نجات دے میرے مولا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ دل ہی دل میں اس پاک ذات سے مخاطب تھی جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تھا۔ سیاہ مرسیڈیز کا دروازہ کھولے محمد قادم اس کے انتظار میں تھا۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگاتا وہ تھانے کی حدود سے باہر نکل گیا تھا، لیکن دل بے چین تھا، جیسے کچھ پیچھے چھوٹ گیا ہو۔ لیکن آخر کیا؟ ہونٹ بیچے وہ دل کی بے چینی پہ حیران سا تھا۔ اسد رانا اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی کانپتی لڑکی کو دیکھا۔ کتنی سال عمر ہے تمہاری؟ غور سے اس لڑکی کی پلکوں کو لرزتا دیکھ کر وہ بولا۔ وہ چپ رہی، زبان تو تالوں سے چپک چکی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس بار وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا پھنکارا تھا۔ وہ دبک سی گئی تھی اس کے چلانے پر۔ 20 سال۔ بڑی مشکل سے ہونٹ سرکے تھے۔ رانا مسکرایا۔ لگتی تو تم صرف 18 کی ہو۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ نشہ کیوں بیچتی ہو؟ چھڑی ہاتھوں میں گھماتا مسکراتے لہجے میں بولا۔ ہیر نے نمی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں بیچتی، وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ تو کیا تمہارے فرشتے پکڑے گئے تھے نشہ کے ساتھ؟ رانا نے تیکھے لہجے میں ڈر کر 2 قدم پیچھے سرکی۔ اس کا دب جانا اسے بہت بھایا تھا۔ سانولا چہرہ، بھرے بھرے ہونٹ، موٹی موٹی آنکھیں، گھنی پلکیں، درمیانہ ناک، عام سی لڑکی تھی۔ وہ ایک بار دیکھنے پر دوسری بار اسے نہ دیکھا جاتا، پر وہ پیاری تھی لیکن خوبصورت نہیں تھی۔ لیکن اس کا قد قابل رشک تھا، لمبا قد اسے بہت سوٹ کرتا تھا۔ جامنی چادر جس پر بلیک کڑھائی کی گئی تھی، وہ چادر اپنے ارد گرد بہت اچھے سے اوڑھے ہوئی تھی۔ اس کا نازک سراپا چھپ گیا تھا۔ تم جا سکتی ہو۔ اس کی غیر متوقع بات پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ رانا اس کے ہونق ہونے پر مسکرایا۔ تم جا سکتی ہو، لیکن ایک شرط ہے میری۔ اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں سچ میں چلی جاؤں؟ وہ بے ساختہ ہونٹوں پر ہلکی مسکان رقص کرنے لگی تھی۔ رانا نے کمینگی مسکان سے سر ہلایا۔ شکریہ آپ کا، اللہ آپ کی خاندان کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو بہت نوازے گا ایک غریب کی مدد کرنے پر۔ چادر کو پلو سے آنکھیں صاف کرتی وہ جلدی جلدی بولتے دروازے کی جانب دوڑی تھی۔ 1 منٹ ہی رضا۔ اس کے پکارنے پر وہ بے ساختہ رکی تھی لیکن پلٹی نہیں۔ شاید تم نے سنا نہیں، میں نے کہا صرف ایک شرط پر یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس کے سامنے آتا رانا سرد لہجے میں بولتا۔ ہیر رضا کا خون خشک کر گیا تھا۔ آنکھوں میں ویرانی لیے وہ اس پولیس والے کو دیکھنے لگی۔ شرط کا نہیں پوچھو گی؟ ٹیبل پر بیٹھتا وہ طنز سے بولا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے۔ اسے لگا شاید وہ پیسوں کی بات کر رہا ہے۔ ہاں تمہاری اوقات بھی نہیں اسد رانا کو پیسے دینے کی، کہا لگاتے اس پر وہ طنز برچھا گیا تھا۔ ہیر نے ہونٹ بھینچے۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ وہ اس بار ذرا اونچے لہجے میں بولی۔ وہ اب تھک چکی تھی اپنی صفائیاں پیش کر کے۔ کیا قسمت تھی اس بیچاری کی، پریشانیاں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ان پیپرز پر جسٹ سائن کرنے ہیں، سادہ پیپرز۔ اس کے سامنے کرتا وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ ہیر نے اچنبھے سے سادہ کاغذات کو دیکھا، لیکن ان پر تو کچھ نہیں لکھا۔ وہ حیرت سے بولی۔ اگر گھر جلدی جانا ہے تو ان پر سائن کرو اور بھاگ جاؤ۔ پینسل اس کی طرف بڑھاتا اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتا مسکرا کر بولا۔ ہیر نے پینسل کو آہستہ سے پکڑ کر پیپرز کے نیچے سائن کرتی گئی۔
کیا میں اب جاؤں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بھاگ جاؤ۔ پیپرز کو تہ لگاتا اس سے بولتا وہ اپنی چیئر کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر بنا کچھ آگے پیچھے دیکھی وہاں سے تیزی سے بھاگ نکلی تھی۔ رات کا گہرا اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا۔ تھانے سے کافی دور آ کر کمر پہ ہاتھ رکھے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ پول لائٹ کی روشنی بھی گھور چھائے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ اسے دور سے اپنا گاؤں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اسے ابھی کافی چلنا ہے۔ پاؤں میں درد شروع ہو گیا تھا، گرنے سے، چلنے سے اس کی بس ہو چکی تھی۔ اسے اب ایک قدم تک کا فاصلہ نہیں طے ہو پائے گا۔ وہ جانتی تھی سڑک پر وہیں بیٹھتی اپنی بے بسی پر رونے لگی تھی۔ کاش میں بھی مر جاتی اپنے ماں باپ کے ساتھ، لیکن پھر چاچی، امی اور قیام کا کون دیکھتا؟ ایک سیکنڈ میں ہی اسے اپنوں کا خیال آ چکا تھا۔ میں کیسے گھر جاؤں؟ پاؤں کو دباتی بے بسی سے بولتی وہ سامنے سے آتی سیاہ گھوڑے کو دیکھنے لگی۔ اس پر سوار آدمی چہرے پر سیاہ مفرل باندھے ہوئے تھا، فل بلیک سوٹ میں تھا۔ کہیں یہ گھوڑے والا مجھے مار ہی نہ دے۔ خوف سے وہ پیچھے کو سرکتی ہوئی اچانک ہی اٹھ کر بھاگنے لگی۔ گھوڑ سوار نے حیرت سے آگے بھاگتی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اور نہیں بھاگ سکتی میں؟ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ کرائی تھی۔ تب ہی گھوڑا اس کے قریب آ گیا۔ وہ حیرت سے پلٹتی، ہاتھ ابھی بھی پیٹ پر ہی تھا۔ صبح سے اس نے ایک چائے کے علاوہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اب بھوک اور بھاگنے سے پیٹ میں درد کی لہریں اٹھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے تیز تیرتے آنسو اس کے درد و بے بسی کے گواہ تھے۔ وہ حیرت سے اچھلی تھی اس گھوڑ سوار کو چھلانگ لگا کر اس گھوڑے سے اترتے دیکھ کر۔ ہلکی براؤن مائل آنکھیں، لمبے قد، کثرت جسم کا مالک وہ شخص اس سے کچھ فاصلے پر رکا تھا، گھوڑے کی لگام ایک ہاتھ میں پکڑے وہ اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ پول لائٹ اب تھوڑی دور تھی، جس کی وجہ سے اس کے دھندلے نقش نظر آ رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے سرد لہجے پر ہیر حیرت سے 3-4 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ انہیں پہچان گئی تھی۔ وہ بھلا کیسے نہ پہچانتی؟ ایک اسی شخص نے تو اس سے نرمی سے بات کی تھی، اس کی ہر بار مدد کی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی اس کی آواز، اس کی گمبھیر آواز پر؟ آنکھوں میں تیرتے آنسو اب بن پار کر آئے تھے، گالوں پر بہتے آنسو سردار غازان کو ٹھٹکا گئے تھے۔ وہ پہچان چکا تھا اس لڑکی کو، اس کی سیدھی نکالی مانگ، جھکا سر، بہتے آنسو، کانپتا وجود۔ وہ پہچان چکا تھا یہ لڑکی وہی ہے جو ہر بار اس کا راستہ روک لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ اس بار لہجے میں نرمی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ہچکیوں سے روتی رہی۔ میں تم سے مخاطب ہوں، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ نرمی تھی اس بے بس لڑکی کے لیے۔ وہ کچھ نہ بولی، سر جھکائی روتی رہی، جیسے بچہ ماں کے سامنے دیکھ کر فلاں کی شکایت لگانے کے لیے روتا ہے۔ وہ بھی اسے سامنے دیکھ کر خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے انجانی بھیڑ میں کوئی اپنا مل گیا ہو۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا، اس کا ہاتھ پیٹ پر رکھے دیکھ کر چونکا۔ پیٹ میں درد ہے؟ وہ کچھ سمجھتا ہوا بولا۔ اس کے بہتے آنسو ساکت ہوئے تھے، پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ پیٹ سے ہٹایا۔ سر اٹھائے قد میں کافی لمبے شخص کو وہ سر اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ سردار غازان اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جمع ہوا پانی دیکھ کر ایک دم پیچھے ہوا۔ یہ آنکھیں تو اس نے کل خواب میں دیکھی تھی، ایسی ہی تو وہ تھی وہ آنکھیں، اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے فریاد کناں ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، وہ بھی بھری ہوئی تھی آنکھیں دیکھ کر۔ کچھ چاہیے؟ کچھ دیر بعد وہ خود پر قابو پا کر بولا تھا۔ ہیر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے کچھ سوچ کر پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ بڑی سی کوئی چاکلیٹ تھی جو اسے آج شام کو مہرینہ اور صفا نے دی تھی۔ یہ کل اس کا برتھ ڈے تھا، لیکن مہرینہ نے زبردستی وہ چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں دے دی تھی، بنا یہ جانے کہ اسے میٹھی چیزیں سے سخت ناپسند تھی۔ یہ چاکلیٹ اسے پاکٹ سے نکالنے کا ہی یاد نہیں رہا تھا، لیکن وہ سمجھ چکا تھا یہ چاکلیٹ اس لڑکی کا نصیب تھا، ورنہ جو چیز اسے پسند نہ ہو وہ زبردستی کرنے پر بھی نہیں لیتا تھا، لیکن اسے لینی پڑی کہ اس پر اس لڑکی کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ اپنی طرف بڑی چاکلیٹ کو دیکھ کر وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، اسے کھانے سے پیٹ کا درد چلا جائے گا؟ ہنوز ہاتھ میں چاکلیٹ لیے اس کی طرف بڑھائے وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ہیر نے لرزتے ہاتھ سے چاکلیٹ پکڑی تھی۔ کھا لو۔ گھوڑے کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ سنیں؟ اسے جاتا دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار بیٹھی۔ اس کے چلتے قدم ساکت ہوئے تھے اس کے لہجے پر۔ بنا کچھ بولے اس کی طرف پلٹ کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں۔
اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک دو پل اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ مارنے لگا۔ سردار وہ سوار ہوا تھا جب اس کے دوسری بار پکارنے پر رکا تھا، لیکن وہ حیرت سے ساکت رہ گیا۔ نقاب میں تھا، وہ جانتا تھا اس کے گھر والوں کے علاوہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا۔ وہ سردار غازان تیمور خانم ہے، پھر وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کیسے پہچان چکی تھی؟ نقاب کے پیچھے سردار ہے یا کوئی اور؟ نہیں، اسے رائڈنگ کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ مصر میں تو اس کا بہت بڑا اسطبل بھی تھا۔ اس نے اب کی دفعہ اس لڑکی کو غور سے دیکھا اور پھر سے اس کی طرف آیا۔ تمہیں کیسے پتا میں سردار ہوں؟ بھویں اچکا کر سرد لہجے میں بولتا ہیر کو پریشان کر گیا۔ اس ہیر کی منہ سے بے ساختہ نکل چکا تھا، اس نے جان مجھ کر نہیں پکارا تھا۔ وہ کچھ نہیں بول پائی، اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا وہ سر ہلاتا پھر سے پلٹ کر گھوڑے کی طرف آیا۔ تم چل کر اپنے گھر جا سکتی ہو؟ وہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تھا جب اسے اچانک ہی ویران سڑک پر اس لڑکی کا خیال آیا کہ وہ کیسے جا سکتی ہے بھلا اتنی دور چل کر، حالانکہ اس کے پیٹ میں بھی درد تھا، اس لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں چل لوں گی، سر جھکا کر وہ ادب سے بولی۔ گھوڑے پہ بیٹھو گی؟ اس کے پوچھنے پر وہ حیرت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر کیسے جاؤ گی؟ سردار کو پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی اتنی ٹینشن تھی۔ سردار اس سے زیادہ سفر میں روز پیدل کر کے طے کرتی ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گہری سانس لیتی وہ دھیمے سے بولی، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ اوکے جاؤ پھر، اور چاکلیٹ کھاتی جانا، یہ کھانے کے لیے ہے، ہاتھ میں پکڑنے کے لیے نہیں۔ اسے کھاتے نہ دیکھ کر وہ ہلکا سا طنز کر گیا، سر ہلا کر آہستہ سے اپنی گاؤں کی جاتی سڑک پر ڈھلوان اترنے لگی کہ سڑک کافی اونچی نیچی تھی۔ بنا پیچھے دیکھے وہ دھیمے دھیمے چلتی اپنی گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے لگا سردار چلے گئے ہوں گے، لیکن وہ کیا جانے وہ اسے گاؤں کی حدود میں داخل ہوتا دیکھ کر وہاں سے گیا تھا۔ اسے خیال تھا اپنی ریاست میں رہنے والے ہر شخص کا آج کل تو وہ لوگ مردار نہ چھوڑے۔ وہ تو پھر ایک بھولی سی معصوم سی جیتی جاگتی لڑکی تھی جو شاید ان نزاکتوں کو نہیں جانتی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، قدم گھسیٹ کر اندر آئی جہاں اس کا بھائی اور ماں فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نائلہ تو رو رہی تھی جبکہ قیام کی آنسو بھری آنکھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ امی، قیام، اس کی میٹھی آواز ان دونوں کے وجود میں جیسے پھر سے زندگی دوڑا گئی تھی۔ آپی، قیام اسے دیکھتا جھٹ سے کھڑا ہوتا اس کی طرف دوڑا تھا۔ ایک دم سے اسے گلے لگتا وہ لڑکا زارو قطار رونے لگا تھا۔ جب وہ گھر نہیں آئی تھی وہ دونوں ماں بیٹے پریشان ہو گئے تھے۔ نائلہ نے تو اس کے دفتر بھیجا، وہاں یہ خبر ملی تھی کہ وہ کب کی جا چکی ہے۔ وہ ساری جگہ دیکھ کر آیا تھا لیکن اس کی آپی سے نہ ملی۔ ماں بیٹا تو ختم ہو جاتے اگر وہ تھوڑی دیر نہ آتی تو۔ نائلہ کے دل میں تو کئی برے خیال آنا شروع ہونے لگے تھے جن نے انہیں ادموا کر دیا تھا۔ کہاں تھی آپی آپ؟ قیام نے اس سے الگ ہوتا نم لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کا سر چومتی وہ اپنی طرف آتی نائلہ کے گلے لگی۔ امی، آج آپ کی دعاؤں نے بچا لیا آپ کی بیٹی کو۔ ان کے کندھے پہ منہ چھپائے وہ بلک اٹھی تھی۔ اسے بھی تو رونے کے لیے کسی کا کندھا چاہیے تھا۔ نائلہ بیگم کا دل لرز اٹھا اس کے اس طرح رونے پر۔ قیام بھی نائلہ کے دوسرے کندھے پر سر رکھے خاموشی سے اپنی آپی کو دیکھنے لگا جس کا وجود تھکا سا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کر آئی ہو۔ نائلہ بہت مشکل سے اسے چپ کروایا تھا۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے وہ ساکت نظروں سے چھوٹی سی چارپائی پہ لیٹے اپنے بھائی کو دیکھتی رہی۔ کیا اس کا بھائی اس کے رونے سے پریشان ہو چکا تھا؟ قیام، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کو دیکھتے ہوئے اسے پکارا۔ جی آپی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی دھیمی پکار پر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے۔ چاکلیٹ اسے دکھاتی وہ مصنوعی مسکان سے بولی۔ قیام نے آپی کو دیکھ کر ان کے ہاتھ میں لہراتی چاکلیٹ کو دیکھا۔ ان دونوں بھائی بہن کو چاکلیٹ حد سے زیادہ پسند ہوتی تھی۔ چاچو سجاد ان دونوں کے لیے ہمیشہ چاکلیٹ لایا کرتے تھے اور وہ دونوں بھائی بہن پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے تھے ایک بائٹ لینے کے لیے۔ آپی، اس کا ذائقہ بھول چکا ہے مجھے۔ قیام کے بھرائے لہجے پر نائلہ ہی نے دھک سے اس کی خالی ویران آنکھیں دیکھی تھی۔ قیام ہی نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ نائلہ نے درد سے ہونٹ بھینچے۔ ان دونوں بچوں کی ہی زندگی کے مدار سے نکل چکے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنی ہر خواہش پسند کو تیاگ چکے تھے۔ وہ بھی کبھی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ قیام کا قد
قیام کا قد ہیر سے بڑا ہی تھا، وہ لگتا بھی ہیر سے بڑا تھا، وہ مضبوط جسامت کا مالک تھا، لیکن وہ ان دونوں کے لیے ابھی بھی بچہ ہی تھا۔ لیکن وہ بچہ تو کب کا حالت کی چکی میں پس کر بڑا ہو چکا تھا۔ ہیر کے نہ ملنے پر اس کا دل کیا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بس بہت ہوا، اپنی جوان بہن کو آج سے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے گا، خود کام کرے گا، پڑھے گا، ماں بہن کا سہارا بنے گا۔ جب اسے کہیں سے اپنی بہن نہیں ملی تھی تو اسے لگا وہ اندر سے مر گیا ہے۔ جب آپی سامنے آئی تو پھر سے جی اٹھا، لیکن اسے روتا دیکھ اس کا دل پھر سے مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ وہ کیسے آپی کو بتاتا کہ وہ آج ذرا دیر گھر نہ آتی تو وہ مر جاتا، اس کا دل بند ہو جاتا۔ آئے دن لڑکیوں کا ریپ گواہ ہونا وہ سنتا رہتا تھا۔ وہ بڑا ہو چکا تھا، لیکن اپنی ماں بہن کو کیسا بتاتا؟ قیام، ہم چاکلیٹ کے 3 حصے کریں گے، سمجھے تم؟ اکیلے نہیں کھانی تم نے۔ ہیر نے سب پریشانیوں کو، دکھ کو کہیں گہرے کنویں میں پھینکتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے پھر سے وہی ہیر بن چکی تھی جو شرارتی تھی، ہنستی تھی، کھلکھلاتی تھی، لڑتی تھی۔ آنکھوں میں مصنوعی شرارت سجاتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کے بال بگاڑ کر اسے آدھی سے زیادہ چاکلیٹ پکڑائی، تھوڑی سی خود اور تھوڑی سی نائلہ کو دی، جنہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ امی والی چاکلیٹ میں آدھا حصہ آپ کا، آدھا میرا ہے، سمجھی آپ؟ قیام نے بھی سارے دکھ و پریشانیوں کو اندر ہی کہیں سلاتے ہوئے آئی برو جھکا کر اسے یاد دلایا۔ کیوں؟ تمہاری کتنی زیادہ ہے؟ یہ میری ہے، سمجھے تم؟ ہیر نے چاکلیٹ کی بائٹ لیتے ہوئے اسے ڈانٹا، جبکہ قیام سرعت سے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ پکڑی اور جھٹکے سے منہ میں ڈالی۔ امی دیکھیں اسے ذرا، میری ساری چاکلیٹ کھا گیا، چور کہیں کا۔ ہیر کے منہ بسیڑتے لہجے قیام اور نائلہ مسکرائی۔ قیام نے اس کے سر سے سر جوڑا اور اپنی چاکلیٹ کو اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ اس کی چاکلیٹ کا بڑا سا بائٹ لیتی وہ مسکرائی، جبکہ اس دفعہ قیام نے منہ بسوڑا۔ نائلہ نے مسکرا کر اب دونوں کو جھگڑتے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ دونوں کو کندھے سے لگا گئی۔ کل جب میں نے آپ کو چاکلیٹ دی تھی، کیا آپ نے کھائی؟ اس کی طرف کافی کا بلیک بڑا سا مگ بڑھاتی وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ آج گھر میں ہر قسم کی دیگیں پک رہی تھی، پورا سردار محل کو فینسی لائٹوں سے سجایا جا رہا تھا، پورے 7 گاؤں کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر یہ سب دیکھ کر بیزاری سی چھا گئی تھی۔ اس کی برتھ ڈے منانا سخت ناپسند تھا، عیسائیوں کی رسم کو فروغ دینا کہاں کی عقل مندی تھی، لیکن لوگ سمجھے تب نہ۔ اس بار تو مجھے چاکلیٹ دی، اگر آئندہ زبردستی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ میٹھی چیزوں سے سخت الرجی ہے مجھے، وہ کافی تیکھے لہجے میں بولا تھا۔ اس گھر میں کافی وہ صرف مہرینہ کے ہاتھ کی ہی بنی ہوئی پیتا تھا، یہ سب جاننے لگے تھے۔ مہرینہ نے ناک منہ چڑھایا۔ شائنہ خانم نے کیا گفٹ دیا آپ کو؟ کلین پر بیٹھتی وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اپنا کام کرو، مائنڈ یور اون بزنس، وہ سخت غصے میں بولا تھا۔ اب کبھی مسکراتے بھی ہیں؟ یہ ہر وقت غصے میں رہنے سے انسان کو بہت سی زہریلی بیماری لگ سکتی ہیں، لیکن آپ کو کون سمجھائے؟ بڑی بی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ مہرینہ، جی سردار۔ اس کے پکارنے پر وہ مسکرا کر بولی، موو اسائڈ، ایک طرف ہو جاؤ، وہ سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ برے منہ بناتی وہ وہاں سے اٹھ کر اپنی کزن میں آ کر بیٹھ گئی۔ آج تو خوب جشن ہوگا گاؤں میں، مہدیہ نے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہوگا، لیکن ہمیں تو ہمیشہ کی طرح کون سا گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی؟ صفا نے سر جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن اس بار ہم بھی سارا جشن دیکھیں گے، مہرینہ نے غصے سے کہا۔ تمہیں اپنی ٹانگیں توڑوانے کا شوق ہوگا، ہمیں نہیں۔ داور بھائی اور تیمور چاچا جان سے مار دیں گے اگر کسی کو دیکھ لیا تو، سفینہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے پاگلو، چوری چھپے دیکھیں گے نا، اس نے ان کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے سخت غصے سے کہا۔ اس کے پاگلوں کہنے پر سب نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ ارے تم لوگوں کو نہیں کہہ رہی، میں خود کو کہہ رہی ہوں، اس نے ان کی گھوریوں کا جواب میں کہا۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، تم سچ میں ہو بھی، مہدیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہہ کر اسے تپایا۔ منہ بند رکھو، سمجھی؟ اور امی نے کہا تھا چائے کی باری آج مہدیہ کی اور صفا کی ہے، اگر جان پیاری ہے تو جاؤ سارا دن کچن میں مہمانوں کے لیے جا کر چائے بناؤ۔
بھی حساب چکایا۔ اف، وہ دونوں جھنجھلا کر رہ گئی۔ آج سارا دن چائے پر چائے ہی بننی تھی۔ ان کے گھر میں کھانا، چائے وغیرہ گھر کی خواتین ہی کرتی تھی، جبکہ باقی کام ملازم کرتے تھے۔ ان نکمیوں کو یہ کام بھی سخت گرا گزرتے تھے۔ مہرینہ تو چوری اپنے حصے کے زیادہ تر کام ملازموں سے ہی کرواتی تھی۔ وائٹ سوٹ پر براؤن واسکٹ پہنے، براؤن ہی واچ مضبوط کلائی میں باندھے، وہ ایک ہاتھ کھڑا کیے سب کی محبت کا جواب خلوص سے دے رہا تھا۔ ریاست کے تمام امراء، معتبر اور عہدیدار وہاں جمع تھے۔ عام لوگ بھی تھے، لیکن پروٹوکول امیروں کو دیا جا رہا تھا، وہ عام لوگوں کو نہیں حاصل تھا۔ کھانے کا ارینج وسیع پیمانے پر کیا گیا تھا۔ تیمور اور حشام صاحب نے اپنی نگرانی میں سارا کھانا تیار کروایا تھا۔ تقریباً ہر قسم کا کھانا کی ڈش وہاں موجود تھی۔ سنگنگ کا انتظام، کامیڈین کا ارینج، کافی کچھ پلان کیا ہوا تھا۔ تیمور خانم نے، جو کہ سردار کو ناپسند تھا، لیکن اپنی باپ کی خاطر وہ چپ تھا، سب کو کھانا کھاتے دیکھ کر اچانک ہی اسے غریب لڑکی کا خیال آیا، جس کی خالی آنکھیں اسے بہت کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ خادم جی سردار، اس کی دھیمی آواز پر بھی خادم جی جان سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی کھانے ہیں تھوڑے سارے پیک کروا کر اس لڑکی کے گھر بھجوا دو۔ اس کے سرد لہجے پر خادم نے ایک پل کو اپنے سردار کو دیکھا، پھر احترام سے سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ گہری سانس لیتا وہ تیمور صاحب کی طرف بڑھ گیا، جو اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہے تھے، شاید کسی شخصیت سے ملوانا تھا۔ اوپر چھت پر دونوں کوہنیاں منڈیر پر رکھے نیچے کی طرف جھکی، وہ دلچسپی سے وہاں ہوتی محفل کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس دعوت میں صرف مرد حضرات ہی مدعو تھے۔ ایک طرف تحفوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مہرینہ نے سردار کو دیکھا، جس کے آگے پیچھے سنگر گرل گھوم کر گا رہی تھی، جبکہ سردار کے انداز میں سرد سا تاثر موجود تھا۔ اسے بےہودہ چیزیں سخت ناپسند تھیں۔ مہرینہ نے موبائل نکال کر کیمرہ زوم کیا اور سردار کو بڑے آرام سے کیپچر کیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے بچا تھا۔ سردار غازان کی نظریں اچانک ہی کالے لباس میں ملبوس مہرینہ پہ پڑی تھی۔ لب دبا کر وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ راستے میں 2-3 بار گری بھی تھی، لیکن ساز بحال اپنے روم میں ہی آ کر کیا۔ اس نے بیزاری سے اپنے سامنے کھڑی سنگر کو دیکھا، جو گانا گاتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ لب دبا کر اسٹیج سے نیچے اترا اور سب سے طبیعت خرابی کا کہتا بنا کسی کے سنے تیز قدموں سے محل کے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد داور نے سنگر کو پھر سے شروع ہونے کا اشارہ کیا۔ مہرینہ! اس کے کمرے میں اسے نہ پا کر وہ آواز لگانے لگا تھا۔ لہجے میں بھرپور غصہ تھا۔ بیڈ کے نیچے چھپی مہرینہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ اف، کتنی تیز نظریں ہیں ان کی! پہچان لیا مجھے، اب کون بچائے گا مجھ بیچاری کو؟ مہرینہ، آرام سے بیڈ کے نیچے سے باہر آ جاؤ۔ بیڈ کے پاس اکڑو اسٹائل میں بیٹھتا وہ اسے وارننگ دینے والے لہجے میں بولا۔ مہرینہ نے نیچے سے دیکھ کر بے ساختہ مصنوعی مسکان سے سارے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ وہ میری پونی نیچے گر گئی تھی نا، تو نیچے لینے آئی تھی۔ الٹا سیدھا جواز پیش کرتی وہ باہر نکلی تھی۔ ملی پونی؟ اسے خالی ہاتھ دیکھ کر سرد لہجے میں بولتا وہ اس کے چھکے چھڑوا گیا تھا۔ نہیں ملی، وہ شاید کہیں اور گر گئی ہوگی۔ بدحواسی سے بولتی وہ سر جھکا گئی۔ شاید چھت پر گر گئی ہوگی جب تم محفل کو فل انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے بے تاثر لہجے پر پہلے تو اس نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا، پھر زور سے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ چھت پر جاتے ہوئے وہاں مردوں کی بھیڑ جمع تھی۔ اگر کسی کی نظر تم پر پڑ جاتی تو کیا سوچتے اس گھر کی لڑکی کے بارے میں؟ اگر ڈیڈ دیکھتے تو تم ابھی تک زمین کے اوپر نہیں زمین کے اندر ہوتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں سدھر جاؤ، ورنہ بہت پچھتاؤ گی تم۔ اس کا کان کھینچتا ہوا وہ سخت لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ معاف کر دے سردار، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، بس اس بار بخش دے۔ اپنا کان چھڑانے کی کوشش کرتی وہ تیز لہجے میں روحانسی ہوتی بولی تھی۔ کچن میں جاؤ، 10 کپ چائے بناؤ، اور چائے 15 منٹ میں بننی چاہیے، سمجھی؟ غصے سے بولتا وہ پلٹا تھا۔ لیکن سب مہمان تو باہر ہے، 10 کپ چائے کون پیے گا؟ مہرینہ نے ہولتے ہوئے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ تمہیں جو کہا ہے کرو، انڈرسٹینڈ؟ غصے سے اسے ڈانٹا اور پھر باہر نکل گیا تھا۔ مہرینہ سر تھامتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اللہ بچا لے آج مجھے۔ 1 کپ مجھ سے چائے بن نہیں سکتی، وہ بھی 10 منٹ میں بنتی ہے، جبکہ 10 کپ
وہ تو 1 گھنٹے میں بنے گی۔ حساب کتاب لگاتی وہ اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ رات کے 7 بج رہے تھے جب دروازے پہ زور سے نوک ہوا۔ نائلہ کچن میں تھی اور قیام اوپر چھت پر وہ چپل پہنتی چادر کو ٹھیک کرتی خود پر اوڑھتی ہوئی دروازے کے قریب آئی۔ دروازہ کھول کر وہ حیران ہوئی تھی۔ محمد خادم کے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور پیچھے 2 ملازم تھے جن کے ہاتھوں میں بھاری بھاری شاپرز تھے۔ اس کے ملازم کو جانتی تھی، اس لیے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کچھ سامان ہے، ہمارے سردار کا جنم دن تھا آج، اس لیے ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے، محمد خادم نے کہہ کر کھانوں سے بھرے شاپرز اس کی طرف بڑھا دیے۔ قیام بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا، وہ بیل کی آواز سن چکا تھا۔ شکریہ، قیام نے شاپرز ان کے ہاتھ سے لے کر نرم لہجے میں کہا۔ قیام نے شاپرز صحن میں پڑی چارپائی پر رکھے۔ ہی نے بے ساختہ چارپائی پر رکھے ان شاپرز کی طرف ہاتھ پھیرا۔ امی مت بنائے آلو، کھانا آ چکا ہے۔ قیام نے زوردار آواز پر کچن میں موجود نائلہ سے کہا، جو حیرانی سے کچن سے باہر آتی شاپرز کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہاں سے آئے؟ نائلہ نے حیرت سے نکلتے ہوئے ہیڑ سے پوچھا۔ امی یہ سردار غازان کے جنم دن کی خوشی میں آیا ہے۔ قیام نے مسکرا کر کہا، اسے سردار غازان بہت پسند تھا۔ ہند نے چٹائی بچھائی جو پھٹی ہوئی تھی لیکن گزارے کی لائق تھی، اس پر کھانا رکھا اور کچھ کھانا خالہ سریہ کے فریج میں رکھوا دیا۔ کھانے کا پہلا لقمہ لیتی وہ اسے جنم دن کی مبارکباد دینا نہیں بھولی تھی۔ موم، بہت جلد آپ کے پاس آؤں گا، بس یہاں کچھ کام ایسے ہیں جو مجھے ہی دیکھنے ہیں۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی پہلی فلائٹ سے آپ کے پاس، پھر چاہے جتنے مرضی دیکھ لیجئے گا۔ گاڑی سے نکلتا وہ ماں کو صفائیہ پیش کر رہا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ، دھیمے لہجے میں کہہ کر وہ فون بند کر کے اپنے ساتھ آتے خادم کو پکڑا دیا۔ سردار آج اسکولز کے دورے پر نکلے ہوئے تھے۔ اسکولز کے ہیڈ ماسٹر سے بات کرتا وہ چونکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی گارڈ کی بھی ایک بھاری ٹیم اور میڈیا والے تھے، لیکن اس کی چونکنے کی وجہ گراؤنڈ میں ہوتی لڑکوں کی لڑائی تھی جنہوں نے کافی شور مچا رکھا تھا۔ پرنسپل نے پریشانی سے سردار کو دیکھا جو لب بھینچے اسے سخت نظروں سے دیکھتا گراؤنڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے سبھی دوڑے تھے جہاں وہ تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ لڑکوں کی کافی آوازیں آ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر غصے سے ان لڑکوں کی طرف بڑھا جو بہت سارے مل کر ایک لڑکے کو بہت بری طرح سے مار رہے تھے۔ چھوڑو اسے، اس لڑکے کو۔ ان پر مشتعل لڑکوں سے پیچھا کرتا وہ پھنکارا تھا۔ اس کے سخت اور درست لہجے پر سب چونک کر اس سردار کو دیکھتے پل میں پیچھے ہوئے تھے۔ سردار کا تو انہیں پتہ نہیں تھا۔ ان لڑکوں کو سرد نظروں سے دیکھتا وہ نیچے زخمی لیٹے لڑکے کی طرف بڑھا۔ اسے لڑکے کی طرف بڑھتا دیکھ سبھی نے اس لڑکے کو اٹھانے کے لیے لپکے تھے، لیکن اس کے ہاتھ کے اشارے نے سب کو وہیں روک دیا تھا۔ اس لڑکے کے سر سے خون بہہ کر گردن تک آ گیا تھا، اوپر والا ہونٹ سجا ہوا تھا۔ خادم، پولیس کو فون کرو اور ان لڑکوں کو میں سے ایک بھی بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کے سرد و سپاٹ لہجے پر سب کو سانپ سونکھ گیا تھا، جبکہ خادم سر ہلاتا ہوا تھوڑا پیچھے ہوا۔ اپنی پانی کی بوتل سے وہ زبردستی اس لڑکے کے منہ سے لگا گیا تھا۔ اس لڑکے نے بہت مشکل سے سوجے ہوئے ہونٹوں سے پانی پیا تھا۔ پسینے سے تر چہرے اس لڑکے نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے نجات دہندہ کو دیکھا۔ سردار غازان تیمور قیام کے ہونٹوں سے آہستہ سے اسے سامنے دیکھ کر ہلے تھے۔ بچے آپ ٹھیک ہو؟ اس نے اسے کھڑا کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ قیام کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی سی بہنے لگی تھی۔ پھر وہ ہوا جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ سب نے ساکت نظروں سے اس لڑکے کو سردار کے گلے لگے دیکھا تھا۔ وہ لڑکا بے ساختہ ہی اس کے گلے لگ چکا تھا۔ اس کی گردن سے خون بہتا سردار کی نئی سفید شفاف شرٹ کو داغدار کر گیا تھا۔ اے لڑکے پیچھے ہٹو، ایک آدمی نے غصے سے اس لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے کہا تھا، لیکن سردار نے اسے سخت نظروں سے دیکھ کر پھر اس کمسن لڑکے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ دھڑ دھڑ سردار کی پچس کھینچی جا رہی تھی۔ تب ایک ڈاکٹرز بھی آ چکا تھا۔ اس نے اسے اپنی نگرانی میں قیام کی مرہم پٹی کروائی تھی۔ ان لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ایک رپورٹر لڑکے نے اس سے پوچھا۔ قیام نے رپورٹر کو دیکھنے کے بجائے سردار غازان کو دیکھا۔ اس نے نرمی سے اسے بتانے کا اشارہ کیا۔ مجھے یہاں داخلہ لیے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، پہلے میں دوسرے اسکول میں تھا، پھر میری آپی نے مجھے یہاں ایڈمٹ کروا دیا۔
میں جب سے یہاں آیا ہوں یہ لڑکے مجھے غریب بیچارہ کر کے چھیڑتے تھے، کبھی میری نوٹ بک پھاڑ دیتے تو کبھی میرا بیگ پانی سے پھینک دیتے۔ میں نے بہت بار انتظامیہ سے شکایت بھی کی لیکن کسی نے ان کے خلاف اسٹینڈ نہیں لیا، کیونکہ یہ سب امیر گھرانوں سے ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے۔ اس معاشرے میں غریب کی نہیں امیر کی سنی جاتی ہے، اس لیے میری بھی کسی نے نہیں سنی۔ وہ کہتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہوا۔ آج ہمارا پیپر ہو رہا تھا، یہ سب بک کھولے وہاں دیکھ کر لکھ رہے تھے اور مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ میں پانی پینے کے بہانے پرنسپل کو بلا لایا۔ انہوں نے نگران ٹیچر کو سختی سے ڈانٹا اور ان لڑکوں کے پیپرز چھین لیے۔ یہ اسی بات پر مجھے پیٹ رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے صرف سردار کو دیکھتے ہوئے بتایا، باقی وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، بتا بھی سردار کو رہا تھا۔ غازان سنجیدگی سے ان لڑکوں کی طرف مڑا جو ہاتھ پشت پر باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان لڑکوں کے پیچھے اس کے گارڈز تھے، ورنہ انہوں نے بھاگ جانا تھا اب تک۔ اس لڑکے کو مارنے کا کیا حق بنتا تھا تم لوگوں کا؟ اس کے درست لہجے پر سب کانپ کر رہ گئے۔ اگر وہ جان سے چلا جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ یہ ادارہ ہے یہاں کے نگران جو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر چائے نوش فرما رہے ہیں، یا پھر تمہارے والدین؟ بولو، جواب دو، کس نے حق دیا یوں کسی پر تشدد کرنے کا؟ انسپکٹر اریسٹ ہم۔ جب تک میں نہ کہوں انہیں چھوڑنا مت، یہ میرے آرڈر ہے، اور یہاں کی انتظامیہ کو بھی ابھی کے ابھی فارغ کرو۔ مجھے میری ریاست میں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ دیٹس مائی آرڈر۔ انتہائی سخت لہجے میں کہتا وہ پلٹا تھا، ساتھ ساتھ اس کے گارڈز اور میڈیا والے بھی تھے۔ وہ کسی کے معافی تلے سننے کے لیے نہیں رکا تھا۔ پھر وہ پلٹا، اس نے قیام کو اشارہ کیا تھا۔ قیام پیر گھسیٹ کر استکایا۔ یہ میرا کارڈ رکھو، مجھ سے 3-4 دن بعد ملنا، ابھی 2-3 دن میں فارغ نہیں ہوں۔ یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اوکے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہتا وہ وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ قیام نے مسکرا کر سنہری بلیک کارڈ کو دیکھا جس پر اس کا نام اور نمبر درج تھا۔ اسے ایسے ہی نہیں، پہلی نظر میں اپنا نیا سردار اچھا لگا تھا۔ وہ سب سے مختلف اور خاص تھا، یہاں کے لوگوں سے مختلف۔ قیام نے مسکرا کر ان لڑکوں کو دیکھا جو پولیس کے ساتھ جاتے اسے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سر جھٹکتا ہوا نیچے گرا، اپنا بیگ اٹھانے کے لیے بڑھا۔ ابھی بہت سا چل کر گھر بھی تو جانا تھا۔ ہیر اور نائلہ کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے قیام کو زخمی دیکھ کر۔ جب وہ بخار سے تپتا انہیں تسلی دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ قیام، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم دونوں جیتے جی مر جاتی۔ ہمارا کون ہے تمہارے سوا؟ ہم تو تمہارے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہیر اس کے سر پر چہرہ رکھے روتے ہوئے درد بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ قیام نے ماں اور بہن کو تکلیف سے دیکھا۔ آپی، امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ ہلکی ہلکی چوٹیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہی۔ اس نے نائلہ اور ہیر کو دیکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانا چاہا۔ نائلہ کو بھی بخار چڑھ چکا تھا۔ بیٹے کو یوں دیکھ کر اس کی چارپائی پر بیٹھے وہ روئی چلی جا رہی تھی۔ ان کا رونا اور ہیر قیام کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ خدا کرے تمہیں گرم ہوا بھی نہ چھو کر گزرے قیام، تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ہو۔ تم نہیں جانتے تمہیں زخمی دیکھ کر ہمارے دلوں میں کیا بیت رہی ہے، یہ ہم ہی جانتی ہے۔ یہ ہمارا رب اللہ تمہارے حصے کی ساری تکلیفیں تمہاری بہن کی جھولی میں ڈال دے۔ شو کرتی وہ اس کا سر چومتی روتے لہجے میں بولی تھی۔ قیام نے بے ساختہ کہا تھا، اللہ نہ کرے آپی، میں آپ کو اور امی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں بہن کو دیکھتا وہ دل ہی میں بولا تھا۔ نائلہ کو سخت بخار چڑھ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کپڑے سلائی نہیں کر سکی تھی۔ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ قیام بھی چارپائی پر تھا۔ مختار چچا کے پاس جاتے اسے اب شرم آتی تھی، پہلے ہی ان کا بہت سا ادھار چڑھ چکا تھا اس پر۔ قیام اور امی دوا دے کر وہ گھر سے نکل چکی تھی کہ شام کے کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا گھر پر۔ مختار چچا کے بجائے دکان پر عرفان کو دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی۔ آ جاؤ ہیر بی بی، تم تو اب دیکھتی بھی ہی نہیں ہو۔ عرفان اسے دیکھتا چیر سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیر نے کالی چادر کو ماتھے تک کھینچا اور انہی قدموں سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ عرفان پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ سڑک کے کنارے سر جھکائے وہ چلتی جا رہی تھی۔ دل میں بہت غبار جمع ہو چکا تھا۔ وہ کسی سنسان جگہ پر جا کر بہت سا رونا چاہتی تھی۔ ہیر رضا
पुलिस वैन से निकलते आदमी को देखकर वो डर कर उछलती 3-4 कदम पीछे हुई थी। डर गई मुझे देखकर। इतना डरावना चेहरा है क्या मेरा? इसके करीब आता वो मुस्कुरा कर बोला। हीर की जान हवा हुई थी इसे यूं सड़क पर अपने सामने देखकर। वो तो इसे भूल चुकी थी। इधर आकर मेरी बात सुनो। इसके पसीने से भीगे चेहरे को देखता राणा संजीदगी से बोला, आपको क्या बात करनी है मुझसे? नजरें ज़मीन पर जमाए वो धीमे लहजे में बोली थी, असद राणा से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं ही रज़ा। इधर आकर बात सुनो वरना तुम्हारे केस की फाइल अभी भी मेरे दराज में पड़ी है। चाहो तो अभी तुम्हें गिरफ्तार कर लूँ, कोई रोकने वाला नहीं होगा मुझे। कमीन की मुस्कान के साथ इसके बदहवास चेहरे को देखता हुआ बोला, बैठो। सामने बड़े बेंच की तरफ इशारा करता हुआ वो बोला। हीर होंठ भींचे खाली पड़े बेंच पर बैठ गई। पूरा वजूद किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। एक पैर बेंच पर रखता हुआ झुका। तुम जानती हो ना, तुम नशा बेचती पकड़ी गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया क्योंकि मुझे तुमसे एक काम था। लेकिन अगर तुमने मेरा वो काम ना किया या इनकार किया तो 20 साल के लिए जेल में डालूंगा और तुम्हारे भाई और माँ को भी जेल में डाल दूंगा। फिर हीर क्या होगा तुम्हारा? हनूज झुके वो ड्रामाई अंदाज लहजे में इसका दिमाग ट्रैप कर रहा था। हीर का रंग एकदम सियाह पड़ा था। होठ नीवा खुले फैली आंखों से वो इसे देखी गई। तुम ऐसा नहीं चाहती? इसने मुस्कुरा कर पूछा। हीर ने मैकेनिकी अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया था। वो मुस्कुराई। ये लड़की हद से ज़्यादा मासूम थी। जैसी लड़की इसे चाहिए थी इसे मिल चुकी थी। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी लेकिन काम चल सकता था। खाना और बहुत सारे पैसे चाहिए ना तुम्हें? अपनी माँ का इलाज भी तो करवाना है तुम्हें। इसने हीर के निढाल चेहरे को देखते हुए पुर इसरारियत से पूछा था। जब्त के घूंट भरती वो फ़कत सर हिला गई थी। तो जो मैं कहता हूँ वो करो। ये फ़ाइल पकड़ो और इसमें मौजूद मवाद को अच्छे से पढ़ लो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इनकार किया तो तुम जेल में जाओगी और तुम्हारी माँ सदमे से मर जाएगी, वो भी भूखी प्यासी। और तुम्हारा छोटा भाई, इसका क्या होगा? इनकी मौत की जिम्मेदार होगी हीर रज़ा। वो अजीब से लहजे में बोला था जिस पर इस निढाल लड़की का दिल खौफ से लर्जा था। जाओ अब शादी की तैयारी करो। वो फिर से अजीब से लहजे में बोला था। शादी? इसके लरजते और खौफज़दा चेहरे पर वो मकरू कहा लगाते हुए उठा था। इस फाइल में एक शख्स की तस्वीर है, इसे देख लो, इसके बारे में जान लो, क्योंकि आज से 10 दिन बाद इससे तुम्हारी शादी होगी। राना कहता हुआ वो वहाँ से निकल गया था। साकित बैठी अपनी काली चादर को मुट्ठियों में भींच कर रह गई। ये वो क्या कह के गया था? वो कांपते होठों से हाथ पर रखे वहाँ से भागी थी, लेकिन वो इससे भाग सकती थी जिसके चुंगल में वो बुरी तरह फंस चुकी थी। सरदार और शाइना आज लंच पर आए हुए थे। शाइना ब्लैक सूट के ऊपर ब्लैक ही दुपट्टा जिसके बॉर्डर्स पर शीशों का काम था ओढ़े बहुत खूबसूरत लग रही थी। कातिल निगाहें सामने बैठे दिलरुबा शख्स को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो ब्लैक शर्ट पर ब्राउन पैंट में मलबूस फ़ोन में कुछ तेज़ से टाइप कर रहा था। सरदार गाज़ान, मेरा ख्याल है हम डिनर पे आए हैं। शाइना ने मेन्यू कार्ड देखते हुए इसे मुतवज्जा किया। एक ज़रूरी ईमेल रीड कर रहा हूँ। आई नो डिनर पे हैं हम, इसने मसरूफ़ से अंदाज में इसके सवाल के जवाब में कहा। गार्ड्स एक तरफ होकर खड़े थे। सरदार, आप क्या खाएंगे? शाइना ने वेटर को अपनी डिशेस नोट करवाकर इससे पूछा। ओनली ब्लैक कॉफ़ी। हनूज मोबाइल में उंगली चलाते हुए बोला था। शाइना खानम ने होंठ भींचकर इसे देखा। जिसके सिल्की बाल माथे पर बिखरे इसे और वजी बना रहे थे। सरदार, आप मेरे साथ लंच पर आए थे, ना कि कॉफ़ी पर? दोपहर को ओनली कॉफ़ी लेता हूँ मैं डियर। मोबाइल पॉकेट में रखता हुआ हल्की से मुस्कान से बोला था। शाइना भी मुस्कुराई। सरदार, आपको डाइटिंग की ज़रूरत तो नहीं है? वो इसकी कसरती वजूद को देखती बेबाकी से बोली, जबकि वो इसे एक नज़र देखकर वेटर के हाथ से कॉफ़ी का बड़ा सा मग उठा गया। सारा टाइम शाइना ही बातें करती रही और सर हिलाकर सुनता रहा। ध्यान अपनी माँ की तरफ था जिन्हें हल्का सा मौसमी बुखार था, इसे फबीहा ने बताया था। तब इसका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। दिल कर रहा था सब चीज़ों को भाड़ में झोंक कर वो खुद उड़कर माँ के पास चला जाए। 10 दिन का काम शेड्यूल काफ़ी सख्त था। 11वें दिन वो अपनी माँ के पास होगा। दिल को तसल्ली देकर वो कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट भर कर दिलकशी से मुस्कुराया, क्योंकि इसे अपनी माँ की कोई बात याद आ गई थी। इसके मुस्कुराने पर शाइना भी भरपूर मुस्कान से हंसी। इसे लगा कि वो इसके जोक पर हंसा है। हीर ने डर से राना की दी हुई तस्वीर रास्ते में ही फेंक
کہیں پھینک دی تھی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ شادی جیسا لفظ اسے اپنی زندگی میں نہیں چاہیے تھا۔ اس کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ انہی سوچوں میں تھی جب قیام کے چلانے کی آواز پر وہ بھاگ کر نیچے آئی، جہاں نائلہ بیگم نے سینے پہ ہاتھ رکھے جیسے اپنی آخری سانسوں میں ہو۔ قیام، امی کو کیا ہوا ہے؟ چلا کر وہ نائلہ بیگم کو تھام گئی تھی۔ پتہ نہیں، امی کو اچانک سے درد ہونا شروع ہو گیا ہے، قیام نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ قیام، جاؤ رکشہ لے کر آؤ، امی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ ہیر کے چلانے پر قیام اٹھا تھا جبکہ نائلہ نے کراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہیر، اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اور قیام، اپنی آپی کو کبھی مت چھوڑنا، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ ہیر کو اکیلا چھوڑنا، اس کا سہارا بننا، تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ آپی، امی نے یہ اچانک آنکھیں کیوں بند کر لی ہے؟ قیام نے ساکت بیٹھی بہن کو ہلایا۔ بنا کچھ بولے وہ نائلہ پر نظریں جمائے ساکت سی بیٹھی رہی تھی۔ قیام نے پریشانی سے ہیر اور نائلہ کے ساکت وجود کو دیکھا۔ آپی، امی کو دیکھی، یہ آنکھیں بند کر گئی ہے، میں ڈاکٹر وسیم کو بلا لاؤں؟ وہ کھڑا ہوتا جیسے خود سے بولتا دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ ہیر نائلہ پہ نظریں جمائی بیٹھی رہ گئی۔ سر سے چادر کھسک کر کندھوں پر آ چکی تھی، آنکھوں میں آنسو بن پار کر کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ تبھی ماسی رشیدہ کے ہاتھ میں سبزی کا شاپر پکڑے اندر چلی آئی۔ نی ہیر نے یہ نائلہ نو کی ہویا؟ ہیر، نائلہ کو کیا ہوا ہے؟ ماسی رشیدہ شاپر وہی تخت پر رکھتی بھاگ کر ہیر کے پاس آئی تھی۔ نائلہ کا سر ہیر کی گود میں تھا۔ ہیر ماں پر نظریں جمائے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ رشیدہ نے کسی انہونی کے احساس سے نائلہ کی نبض ٹٹولی جو کافی دیر پہلے رک چکی تھی۔ نی نائلہ، اتنی جلدی کیا پڑ گئی تجھے جانے کی؟ اس کڑی دا کٹھیرا سا تھا سی تیرے علاوہ۔ ماسی رشیدہ ہاتھ ملتی دعائی دینے لگی تھی۔ ان کی آواز پر سارا محلہ ان کے گھر جمع ہونے لگا تھا۔ پیچھے ہٹے آپ لوگ، اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ میری امی ٹھیک ہے، ڈاکٹر آپ چیک اپ کریں ان کا، انہیں شاید یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ قیام اتنی بھیڑ کو اپنے گھر کی جمع دیکھ کر مشتعل ہوتا چلایا تھا۔ نائلہ کو چارپائی پہ لٹا دیا گیا، اوپر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ سب محلے والوں نے کیا تھا، ورنہ یہ تو چپ چاپ سی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ محلے والوں نے اسے کتنی بار کہا ماں کو رو لو، لیکن وہ ہلی تک نہیں۔ اصلی ماں تو تب فوت ہو گئی تھی جب وہ چھوٹی سی تھی۔ اس نے تو ماں کے روپ میں نائلہ کو ہی دیکھا تھا۔ ماں کی چھایا اسے نائلہ نے ہی تو دی تھی، قیام سے بڑھ کر اسے پیار دیا تھا۔ وہ کیسے یقین کرتی کہ اس کی ماں چلی گئی ہے؟ ابھی صبح ہی تھی، انہوں نے روٹیاں بنائی تھی، اپنے ہاتھوں سے قیام اور ہیر کو کھلائی۔ یہ آخری نوالے شاید وہ خود اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنا چاہتی تھی۔ قیام کے رونے پر باقی لوگ بھی ان دونوں کے دکھوں پر رو پڑے تھے۔ ہیر کے گلے لگا وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کے گلے لگتے ہی ہیر کے ساکت وجود میں جیسے جان سی آ گئی ہو۔ نہیں، وہ اکیلی تو نہیں، اس کا بھائی بھی تھا جو اسے جان سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کا سہارا، اس کے سر کی چادر ابھی سلامت تھی۔ وہ اکیلی تو نہیں تھی۔ آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر وہ اتنا روئی کہ سب سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ چیخیں مار مار کر روتی، وہ کوئی پاگل نہیں لگی تھی۔ قیام نے بڑی مشکل سے اسے باہوں میں لیا جو قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ماسی رشیدہ نے اسے سمجھا بجھا کر چپ کروایا۔ تدفین کے انتظام محلے والوں نے ہی کرنا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اندر سے 3000 لے کر اس نے چچا مختار کو کفن وغیرہ کے لیے دیے تھے۔ وہ اپنی ماں کو لوگوں کے رحم کا دیا کفن نہیں پہنانا چاہتی تھی۔ یہ 3000 بھی اس نے ادھار لیے تھے محلے کی انٹی رفیہ سے، جو کمیٹی وغیرہ ڈالتی تھی، اور جس کو کہیں سے پیسے نہ ملتے وہ اسی انٹی رافیہ دے دیتی تھی۔ وہ رحم دل خاتون تھی۔ نائلہ کو ان سے بچھڑے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ دونوں بھائی بہن چٹائی پر بیٹھے رہتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بس غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھے رہتے۔ قیام کا خوبصورت چہرہ کلملا کر رہ گیا تھا۔ نائلہ کا قلب بھی ختم ہو گیا، لیکن ان بہن بھائی کی زندگی میں کوئی رمق نہیں دکھتی تھی۔ ماسی رشیدہ کے سمجھانے پر وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ ہیر، ہن کیا قیام نو بھی گنوانا چاہنی ہے؟ انہوں نے تلخی سے پنجابی میں ہونچا۔
जिस पर इसने हौल कर मासी को देखा। अरे इस पर तवज्जो दो, ऐसे तो वो कभी ज़िंदगी की तरफ नहीं आएगा। तुम बड़ी हो, तुम्हें ही इसे संभालना होगा, वरना एक दिन इसे भी खो बैठोगी, फिर रोती रहना। मासी रशीदा तलखी से कहकर चली गई थी। हीर ने कांपते होठों पे हाथ रखा। अल्लाह ना करे मैं अपने भाई को खोऊं। मासी रशीदा, आप बोलने से पहले सोच समझ तो लिया करें। वो चिल्लाई थी, लेकिन मासी रशीदा तो वहाँ से कब की चली गई थी। सरहद से खड़ी होती वो सीढ़ियों की तरफ बड़ी सी काली चादर जो गंदी हो चुकी थी, मलगजे से कपड़े जिन पर इतनी सलवटें पड़ चुकी थी कि कमीज शॉर्ट लगने लगी थी, बाल सारे चोटी से आज़ाद होकर कंधों पर और मुंह पर रहते, लेकिन इसे होश ही नहीं था कि किसी चीज़ का। तो वो बाल कपड़े कैसे संवारती। क़याम छत पर पड़ी चारपाई पर चित लेटा हुआ था। आंखों में उदासी थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे, जैसे वो कितने दिनों से ही सोया ही ना हो। क़याम दुखते दिल से अपने भाई की हालत देखती। इस बार इसने ज़रा ऊंची आवाज़ में इसका नाम पुकारा। क़याम ने चौंक कर अपने सिरहाने खड़ी आपी को देखा। आपी। वो बैठता हुआ हैरत से बोला कि आज कितने दिनों बाद वो खुद से बोली थी, नहा लो, मैं तब तक तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। इसके उलझे बालों में उंगली से कंघी करती वो मोहब्बत से बोली, आपी आप ठीक हो। हीर का हाथ थामता वो कम सिन लड़का फिक्रमंदी से बोला था, मैं ठीक हूँ क़याम, तुम परेशान न हो, नहा कर फ्रेश हो जाओ, अपनी किताबें खोलो, मैं तब तक तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। इसका सर चूमती वो इतने दिनों बाद मुस्कुरा कर बोली थी। क़याम भी मुस्कुराया। हीर खुश तो इसका भाई खुश। इसने भी बहन के सर पर होठ रखकर दिल में सोचा। हीर फिर से मुस्कुराई। जाओ नहा लो, मैं कपड़े निकालती हूँ तुम्हारे। इसे ज़बरदस्ती उठाती हुई वो बोली। सामने छत पर खड़ी नाजिया ने कहर से दोनों को देखा। भला ये क्या बेशर्मी फैला रखी है। दोनों ने, वो इसका सर चूमती, वो इसके, अरे सगे बहन भाई तो नहीं है, नहीं, अरे सगे बहन भाई तो नहीं है ना, दोनों जवान हैं, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को गले लगते हैं। आप बात करें महल्ले के बड़े बुजुर्गों से, आखिर हमारी भी बच्चियां हैं, क्या सोचेंगी वो इन दोनों को ऐसी हरकतें देखकर। नाजिया ने अपने शौहर को खाना देते हुए गुस्से से कहा, इसका तो काम ही यही था कि लाई बुझाई करना और अपने जैसा किसी को ना समझना। सफ़ेद शफाफ सूट पहने, सफ़ेद ही मोतियों वाली चद्दर सर पे लिए वो लड़की इसे देखकर मुस्कुराई थी। जब वो मुस्कुराई तो इसकी आंखें भी मुस्कुरा उठी थी। होठ और नाक पर तो सफ़ेद चादर के पीछे छुपे हुए आंखें थी जो वाज़ेह थी। आप कहाँ हैं? वो लड़की इसे देखती मुस्कुरा कर पूछ रही थी। मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ, वह हैरत से बोला था, लेकिन आप मुझे दिखते क्यों नहीं हैं? वो लड़की परेशानी से पूछ रही थी, जिस पर वो भी परेशान हुआ था। एकदम से इसकी आंखें खुली तो चेहरा एसी वाले कमरे में भी पसीने से तर हो चुका था। आखिर ये लड़की कौन है और ये क्यों इस तरह मेरे ख्वाबों में चली आती है? चेहरे से पसीना साफ करता हुआ बेतासुर लहजे में बड़बड़ाया था। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा था, फिर वो उठकर बाहर वॉक के लिए निकल गया। सरदार, मैं भी आपके साथ चलूं? महरीना ने इसके पीछे पीछे चलते हुए इश्तियाक से पूछा। नो। पॉकेट में हाथ डाले और सर्द लहजे में बोला था, जिस पर महरीना ने होंठ बिसोरे। सरदार प्लीज़ ले जाए ना, मुझे बड़ा शौक है रात को वॉक पर जाने का। इसके सामने आती वो लाड से बोली, ओके, लेकिन तंग मत करना। सर्द लहजे में बोलता वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। महरीना ने भी फुल मुस्कान होठों पर लाती इसके पीछे पीछे चलने लगी। क़याम के स्कूल जाने के बाद वो बर्तन किचन में रखने के लिए धोने लगी थी जब दरवाज़ा खटखटाया गया था। नायला को बिछड़े आज 10 दिन हो चुके थे। इनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन जीना तो था ही, और जीने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे दिल करे या ना करे। वो दुपट्टे से हाथ साफ करके इसने दरवाज़ा खोला। वो हैरानी से अपने महल्ले के बड़े आदमियों और 3-4 औरतों को देखने लगी। खैरियत आप सब लोग? ऐसे वो इन्हें हैरत से देखती बस यही पूछ सकी। खैरियत नहीं है हीर बीबी, नाजिया बेगम ने इसे घूरते हुए कहा, जिस पर हीर ने परेशानी से इन्हें देखा। तुम चुप रहो नवीद भाई, आप बात करें। नाजिया का शौहर इसे डांट कर चुप करवाता दरमियानी उम्र के नवीद से बोला, जो इस महल्ले में सबसे ज़्यादा पैसे वाला था। हकीकी बात है, जिसके पास जितना पैसा उतना ही मोतबर और इज़्ज़तदार होता है। बात यह है कि पहले तुम अपनी चाची के साथ रहती थी, हमें कोई एतराज़ नहीं था। जाहिर है वो तुम्हारी चाची थी।
تم ان کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن اب جب کہ تمہاری چچی بھی فوت ہو چکی ہے اور قیام تمہارا سگا بھائی نہیں ہے تو تم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ تمہارا محرم نہیں ہے ہیر۔ نوید کے بجائے سجاد صاحب بولے تھے، جو تقریباً 50 سال کے ہوں گے۔ ہیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ قیام تو اس کا بھائی تھا، وہ دونوں تو بہن بھائی ہی تھے، پھر یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ میرا بھائی ہے، سگا سوتیلا نہیں۔ میں نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ قیام اس دنیا میں میرا اکلوتا سگا رشتہ ہے، بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی آخر میں وہ قطعیت سے بولی تھی۔ نازیہ سمیت سب نے اسے گھورا۔ ناجینا، ہماری جوان بچیاں ہیں، تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو، ورنہ ہم یہاں بے حیائی نہیں پھیلنے دیں گے۔ آخر کو ایک اکیلی عورت اور مرد میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نازیہ نے کہتے ہوئے غصے سے سر جھٹکا۔ ہیر کا دل زور سے پھٹا تھا۔ یہ آخر وہ کیا کہہ گئی تھی؟ کیا انہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی اس وقت یہاں سے چلے جائیں، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، آپ لوگوں کے گھر پر نہیں جو آپ سب کی بےہودہ باتیں مانوں گی۔ میں بھوکی رہوں گی، ننگی رہوں گی، کبھی آپ لوگوں نے خبر نہیں کی۔ حالانکہ اوپر اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے ایک پڑوسی کے حقوق کا حساب ہوگا۔ کبھی خبر لی ہماری؟ اور آج آپ لوگ ایک نیا فتویٰ ہم پر لے کر دوڑے چلے آئے ہیں۔ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن، بس بات ختم۔ آئندہ برائے مہربانی میرے گھر مت آئیے گا، سپاٹ لہجے میں کہہ کر ان نے ٹھک سے دروازہ بند کیا۔ باہر وہ لوگ اونچی آواز میں اسے برا بھلا کہتے چلے گئے تھے۔ آنسو صاف کر کے نائلہ کے کمرے میں چلی آئی۔ ان کی چارپائی پہ بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اونچی آواز میں روتی وہ اللہ سے شکوے گلے کرنے لگی تھی۔ شکر قیام گھر پر نہیں تھا، ورنہ اس کے معصوم ذہن پر کیا اثر پڑتا ان باتوں سے۔ نائلہ کی پائنی پر سر رکھے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مدد لوں؟ چارپائی پہ نیم دراز وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ قیام دوسری چارپائی پر اوندھے منہ سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ قیام، تمہارے لیے تمہاری آپی کو کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ کرے گی۔ صبح تمہاری فیس ضرور جمع کرواؤں گی، وہ نہیں نکالیں گے تمہیں۔ اس کے سل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ دھیمے قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ گلیاں سنسان ویران تھی، گاؤں کے لوگ عموماً جلدی سو جاتے تھے۔ تنگ گلی سے گزرتی وہ کلمہ طیب کا ورد کرنے لگی تھی۔ کہیں سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں اس کے ڈر میں اضافہ کر رہی تھی۔ کسی کی گھر کے دیوار پر لگا زرد بلب تاریک رات کو کسی حد تک کم کر دیتا تھا، لیکن وہاں چھایا سناٹا اس کے دل کو ڈرا رہا تھا۔ تنگ گلی سے وہ کھلی سڑک پر آ چکی تھی۔ اپنے دھیان سے گزرتی وہ ٹھٹکی سامنے چوڑے درخت کے نیچے 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، جو شاید نشے آور کوئی شے بنا رہے تھے۔ ہیر ان کے قریب سے تیزی سے گزری، جبکہ وہ لڑکے کام ترک کیے اس لڑکی کو مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ تینوں ہی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اس لڑکی کے پیچھے دوڑے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھ کر وہ بھاگنے لگی تھی۔ زرد چہرے پر خوف سے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اے رک ذرا، ایک لڑکے نے اس کی سفید چادر کو کھینچتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ وہ کمزور لڑکی زیادہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ایک ہی جسد میں قابو کر لیا تھا۔ وہ تینوں اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ اس کے ارد گرد پھیلے وہ اس کے فرار کی ساری راہیں بند کر چکے تھے۔ انہیں پھیلی آنکھوں سے دیکھتی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھیں، مجھے جانے دے، میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں، نہ کوئی زیور ہے، تو مجھے جانے دے پلیز۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تینوں اسے دیکھتے کہا لگا گئے۔ پیسے نہیں، تو چاہیے، نہ سمجھ لڑکی۔ ان میں سے ایک اس کی سفید شفاف چادر کھینچ کر مکرو لہجے میں بولا۔ ہیر کے آنسو آنکھوں میں ٹھٹرا گئے۔ وہ سرحد سے چادر پکڑنے نیچے جھکی، جب ایک نے پیچھے سے اسے ٹھڈا مارا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سڑک پر گری تھی۔ ہاتھ پر نوکیلے چھوٹے چھوٹے کنکر بہت زور سے چبھے تھے۔ اس نے پلٹ کر بھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ دوسرے لڑکے نے اس کی کلائی کو ہاتھ میں جکڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ بت بنی انہیں دیکھتے رہی، بنا کوئی مزاحمت کیے۔ آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ تیسرے لڑکے نے کہا لگاتے ہوئے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو دیکھ کر وہ فقط سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ بولنے سمجھنے کی سکت اس میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تھک چکی تھی دنیا کے ستم سہ کر۔ گردن کی طرف بڑھایا ہاتھ راستے میں ہی کوئی مٹھی میں بھینچ کر روک چکا تھا۔ اس کے سامنے آتا وہ قہر بری نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پہ
خوف چھا چکا تھا۔ سردار غازان کو سامنے دیکھ کر معاف کر دے سردار، ہاتھ جوڑ کر باقی دو بولے تھے۔ بنا ان کی سنے وہ تینوں کو بری طرح پیٹنے لگا تھا۔ وہ ایک سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک سردار تھا، ہونٹ بھینچے وہ بہت بری طرح سے انہیں مار رہا تھا۔ ان کے ناک منہ سے خون کے فوارے چھوٹ چکے تھے۔ آئندہ میری ریاست میں کسی لڑکی پر بھی بری نظر نہیں ڈالو گے تم۔ ان کی آنکھوں پر مکہ برساتا پھنکارا تھا۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور تک گئی تھی۔ مہرینہ نے پہلی بار سردار کا یہ روپ دیکھا تھا اور وہ حیرت و اشتیاق سے اسے لڑتا دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں ہیر کے قدموں میں گرے تھے۔ اس نے ہیر کی گری سفید چادر اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی، لیکن اس نے تھامی نہیں۔ ایسے ہی ہاتھ باہیں چھوڑی پورے قد سے نیچے گری تھی، لیکن اسے زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ تھام چکا تھا۔ مہرینہ بھی بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ یہ تو بے ہوش ہو چکی ہے، مہرینہ نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے سردار سے کہا۔ وہ تینوں زمین پر پڑے کرا رہے تھے، بنا ان پر نظر ڈالے وہ اس کمسن لڑکی کو باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ مہرینہ نے حیرت سے اپنے سردار کو دیکھا، جلدی سے فون نکالا، کیمرہ کھولا اور اس کی پک بنا لی اور مسکرائی۔ مہرینہ اس کی چپل اٹھا لو۔ وہ پیچھے سے مڑتا غصے سے بولا، جی اٹھاتی ہوں، وہ فون میں سگنل چیک کر رہی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر ایک انگلی سے اس کی ٹوٹی پھوٹی چپل اٹھا کر سردار کو اپنی صفائی پیش کی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا وہ اسے لے کر دور گھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سردار آپ اسے جانتے ہیں؟ مہرینہ نے ہیر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ گاڑی کو ریورس کرتا وہ سنجیدگی سے بولا، ہائے اسے جانتے نہیں تو اس کی اتنی کیئر کر رہے، اگر ان کی بیوی ہوتی تو کیا کرتے؟ مہرینہ نے ہیر کے زردی گھلے چہرے کو دیکھتے ہوئے حسرت سے سوچا۔ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کر اس کا سارا بل جمع کروا کر ایک نرس کو اس کی نگرانی کے لیے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ مہرینہ گاڑی میں تھی، اسے آتا دیکھ کر چوکنا ہو کر بیٹھی، تبھی وہ چلائی تھی، سردار بچے! پیچھے سے ایک آدمی گاڑی روکتا اس پر فائرنگ کھول چکا تھا۔ گولی اس کے بازو کو چیر گئی تھی۔ وہ اگر نہ بیٹھتا تو گولی سیدھا اس کے دل پر لگتی۔ وہ بنا کسی سیکیورٹی گارڈ کے نکلا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ مہرینہ نیچے جھک جاؤ۔ وہ پسٹل نکالتا مہرینہ سے بولا تھا۔ مہرینہ ڈرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی، جبکہ وہ پسٹل نکالے گاڑی کے پیچھے ہوتا جوابی کارروائی کرنے لگا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں پہنچ چکی تھی۔ گاڑیوں سے چھلانگ لگاتے وہ اپنی بندوقوں کے منہ کھول چکے تھے۔ سردار گاڑی میں بیٹھتا مہرینہ کو حیرت سے دیکھنے لگا، جو سیٹ کے نیچے اپنے اوپر چادر لیے مرغا بنی ہوئی تھی۔ مہرینہ تم مرغا کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے پریشانی سے اسے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ شرمندگی سے ہنستی ہوئی سیٹ کے اوپر بیٹھی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں، اصل میں میرے بالوں سے پن نیچے گر گئی تھی، میں وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ بال ٹھیک کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی، اور جھوٹ بے سرو پا باتیں صرف مہرینہ ہی کر سکتی تھی۔ ملی پن؟ اس نے کافی سنجیدگی سے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ نہیں، شاید میں گھر پر چھوڑ آئی ہوں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر سردار غازان نے اسے زبردست گھوری سے نواز کر خادم کو دیکھا جو دروازہ کھولے اس کے باہر آنے کا انتظار میں تھا۔ سب کلیئر ہے؟ اس نے سرد نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سردار، سب کلیئر ہو چکا ہے، ان کے 3 ساتھی مارے گئے ہیں جبکہ 2 بھاگ گئے ہیں، چلے آئے ڈاکٹر کے پاس۔ خادم نے ہاتھ آگے احترام سے باندھے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گولی لگے بازو پر ہاتھ رکھے وہ ہاسپٹل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مہرینہ اس کے جانے پر پھر سے اپنی سیٹ سے اتر کے نیچے جھک کر بیٹھ گئی کہ کہیں وہ حملہ آور دوبارہ آ گئے تو بس اسی ڈر سے وہ پھر سے مرغا بن گئی۔ حالانکہ اس کی گاڑی کے پاس 2 گارڈز کھڑے تھے، لیکن مہرینہ بیچاری کو کون سمجھائے۔ تو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی دوسری ایپیسوڈ۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنے کمنٹس میں لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگلی قسط تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔